بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا نیو ناول۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی ڈاٹر، یو آلویز فیل می پراؤڈ۔ ریحان شاہ نے بہت فخر سے اس گلابی سی لڑکی کی پیشانی پر بوسہ دیا جس کی روشن آنکھیں ذہانت کی چمک سے مزید جگمگا اٹھی تھی۔ انہوں نے اسے باہوں میں بھر کر سینے سے لگا لیا۔ ہماری خوشیوں میں سرد کے اس کی بے حد سفید رنگت سرخ اناری ہوتی جائے تھی۔ پاپا آپ خوش ہیں نا؟ اس نے سر اٹھا کر اپنی بڑی بڑی معصومیت سے لبریز آنکھیں پھیلا کر ریحان شاہ کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ گو کہ تصدیق کی ضرورت نہ تھی، ان کا ایک ایک انداز ان کی اندرونی سرشاری خوشی پر مہر ثبت کر رہا تھا۔ آف کورس مائی ڈیئر، ریحان شاہ نے فراخ دلی سے جواب دیا۔ جانے بھی دے ریحان، کیا بیا صرف آپ ہی کی بیٹی ہے؟ مجھے بھی تو اپنی بیٹی کے شاندار کارنامے پر اسے مبارکباد دینے دے۔ ان باپ بیٹی کے بے ساختہ جذبات کے اظہار میں کب سے مسکرا دی امارا شاہ نے بڑی پیار بھری مداخلت کی تو وہ دوڑ کر ان کے پہلو میں آ بیٹھی۔ کچھ فاصلے پر کھڑی آریش شاہ بڑی دیر سے محبت و التفات کے مظاہرے دیکھ رہی تھی۔ اس خاندان کا بہت اہم فرد ہونے کے باوجود اسے اپنا آپ سب سے غیر اہم لگ رہا تھا۔ انسلٹ کے احساس نے بڑی تیزی سے اسے اپنے شکنجے میں جکڑا تھا۔ شاہ پیلس کے در و دیوار بھی اس کے مکینوں کے ساتھ خوشیاں برسانے میں محو تھے۔ آریش شاہ ان سب سے بہت بیزار ہونے لگی تھی۔ میری بیٹی کو کیا چاہیے؟ آج جو وہ مانگے گی اسے ملے گا، ریحان شاہ نے بڑے شاہانہ انداز میں سے پیشکش کی۔ آریش بیٹا، آپ کیوں اتنی دور کھڑی ہیں؟ آج تو آپ بھی جو چاہیں پاپا سے لے سکتی ہیں۔ ریحان شاہ نے آریش کو پکڑ کر اپنے پاس بٹھا اور بہت محبت سے پوچھا۔ پاپا سی ایس ایس میں فرسٹ پوزیشن بیا نے لی ہے، میں نے نہیں جو اس کے ساتھ ساتھ میں بھی سارے معاملے کے حصہ دار بنوں۔ ابھی شاہ کے صدقے میں مجھے کوئی شے نہیں چاہیے، وہ بہت سنجیدگی سے بولی۔ ریحان شاہ کے مسکراتے لب سکڑ گئے۔ ہمارا شاہ بھی ٹھٹک کر اس کے رویے کی سنجیدگی اور تلخی پر غور کرنے لگی۔ یہ ابیہا کا صدقہ نہیں آریش، میری جان، یہ بات آپ نے سوچی بھی کیسے؟ ہمارے لیے آپ بھی اتنی اہم ہے جتنی کہ ابیہا۔ ہمارا شاہ نے اسے بے ساختہ باہوں میں بھرا۔ کچھ دیر قبل ہنستا مسکراتا منظر سوگوار سی فضا کی چادر سے سایہ دار ہو گیا تھا۔ آریش، تمہاری یہ باتیں مجھے پاپا سے زبردست گفٹ دلوانے میں کوئی منفی اثر نہیں ڈالیں گی؟ وہ تو پاپا پر ڈیو ہے۔ اپنے شوخ و چنچل رویے سے اس نے ماحول پر چھائے بوجھل پن کو کم کرنا چاہا۔ وہ تو ہم اپنی بیٹی کو ضرور دیں گے، وہ مانگ کر تو دیکھے۔ ابیہ شاہ کی کوشش کو ریحان شاہ نے ناکام ہونے نہیں دیا۔ پاپا، جس بیٹی کو بن مانگے سب کچھ مل جائے، وہ مزید کس چیز کی آرزو کرے؟ ہاں، شاید زندگی کے اس سفر میں مجھے کبھی آپ سے کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے۔ پرامس ماما پاپا، آپ مجھے تب خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے۔ سنہری آنکھوں میں امید کی لہریں بڑی نمایاں تھیں۔ اتنی پیاری بیٹی کے لیے تو پاپا اپنے خون کا آخری قطرہ بھی دے دیں گے۔ خدا وہ وقت کبھی نہ لائے بیا جب آپ مجھ سے کچھ مانگو اور میں آپ کو نہ دے سکوں۔ ریحان شاہ اب دیدہ ہو گئے۔ پلیز پاپا، ڈونٹ ڈو دس۔ اس نے لارسن کی آنکھیں اپنی نرم ہتھیلیوں سے سب پہنچ ڈالی۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہزاروں کامیابیاں میری بیٹی کے نصیب میں لکھے۔ خدا آپ کا بخت بہت بلند کرے۔ ہمارے شاہ نے سے دل سے دعا دی۔ وہ شاید اس بات کا اثر ظاہر کرنا چاہتے تھے جو آریش کی تلخی نے ابیہا شاہ کے دل میں پیدا کی تھی۔ اتنی محبت اور چاہتوں کے درمیان گھری بیٹھی وہ کوئی سلطنت کی شہزادی تو لگ رہی تھی۔ خوشیاں پانا، پاتے جانا اور پھر خوشیوں کے سفر پہ گامزن رہنا جیسے اس کا حق ہو۔ آریش شاہ نے اس بے حد حسین لڑکی کے مسکراتے خد و خال کو بغور دیکھا جن میں کچھ پا لینے کا غرور تھا، ہر میدان کو فتح کرنے کا فخر تھا، ہر دل پر راج کرنے کا گر تھا۔ اس کا جی چاہا کہ اسے یہ سب کچھ مل جائے، یہ منظر یوں ہی سجا رہے، بس اس میں ایک کردار بدل جائے۔ ابیہا شاہ کی جگہ وہ اپنی ماں کے پہلو میں سج جائے، مگر محض سوچ کر رہ گئی۔ کاش تم پیدا نہ ہوئی ہوتی ابیہا، کاش میں اکیلی اس محبت و توجہ کی حقدار ٹھہرتی۔ لاکھ لعنت تیرے تے، حاسدی ماری ہوئی۔ ایسے کئی کاش اور اس کاش کے آگے کی کہانیاں اس کے دماغ میں رقص کرنے لگی تھی۔ ویسے میں بھی جب چھوٹی ہوتی تھی تو میں بھی یہ سوچتی ہوتی تھی کہ بس اب میں آپ کو کیا بتاؤں، لیکن حسدے میں نہیں سوچتی تھی۔ مما اتنی زبردست نیوز سنائی ہے بیا نے، سیلیبریٹ تو کرنا چاہیے۔ میں زبردست سے ڈنر کا ارینج کرتی ہوں۔ اپنی سوچوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے اس نے وہاں سے ہٹ جانے میں عافیت جانی۔ جا کے دفع ہو جا۔ شاہ پیلس ہمارا شاہ اور ریحان شاہ کے آشیانے سے سجا، جس کے در و دیوار میں ان کی دو خوبصورت اور معصوم بیٹیوں کی مسکراہٹیں اور یادیں بکھری ہیں۔ شادی کے 5 سالوں تک خدا نے ان کو اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ ایسے میں آریش شاہ کے آنے کی خبر نے ان کی جامع زندگی میں ناموسی ہلچل پیدا کر دی۔ ہمارا شاہ اور ریحان شاہ کی امیدوں کا واحد مرکز آریش شاہ تھی، وہ ان کی صبح کا ستارہ تھی۔ اسے زندگی کے اولین دور سے دوسرے بچوں سے کئی زیادہ محبت اور اہمیت ملی۔ ان دونوں کی محبت اور چاہت نے اسے بہت چھوٹی عمر میں احساس دلا دیا وہ ایک غیر معمولی بچی ہے۔ اس کی زبان سے کسی خواہش کا اظہار ہونے سے قبل ہی ریحان شاہ اس کی آرزو پوری کر دیتے۔ اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے، اس کا ٹھکانہ آسمان کی وسطیں تھی۔ آریش شاہ بری طرح ان رویوں کی عادی ہو چکی تھی جب ابیہا شاہ کی آمد نے اس محبت کو بانٹنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں اس ننھی سی پری میں مصروف ہو گئے تو ان کی بے توجہی آریش شاہ کو بہت کھلی تھی۔ وہ اب بھی ویسے اسے توجہ دیتے تھے، مگر کچھ کمی ضرور تھی جو اب جو تمام وقت آریش شاہ
کے لیے ہوتا تھا۔ اس کی ہمہ وقت حصہ دار ابیہ شاہ بھی تھی۔ جہاں صرف عریشہ کی شاپنگ کی جاتی وہاں ابیہ شاہ بھی تھی۔ جہاں صرف عریشہ کی ذہانت اور خوبصورتی کے چرچے تھے وہاں ابیہ شاہ بھی موازنہ کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ عریشہ کی خوبصورت شراکت در قطن پسند نہیں ہے۔ ابیہ شاہ کو محفل پر سجانے کا ہنر آتا تھا۔ بچپن میں نصابی سرگرمیوں کے علاوہ غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لے کر تمام ٹیچرز اور والدین کی توجہ کا مرکز بنی رہتی۔ تو جوانی میں اس کا شوخ و شنگ رویہ اور بلا کی حاضر جوابی حاضرین محفل کی توجہ اسے ہٹنے نہیں دیتی تھی۔ وہ بہت پراعتماد تھی۔ عریشہ بھی اس سے کم نہیں تھی۔ خوبصورتی و ذہانت میں اس کی ہم پلہ تھی، مگر نہ جانے کہ اس کی موجودگی ہمیشہ اسے خائف رکھتی تھی۔ ابیہ شاہ کو سامنے پاتے پس منظر میں چلی جاتی اور منظر صرف ابیہ شاہ سے بھر جاتا۔ زندگی کے ہر میدان میں سے ابیہ شاہ خود سے ایک قدم آگے نظر آتی۔ اس کے اندر رنجیدگی اور ملوث احساس جڑ پکڑ رہا تھا اور شباب کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد تک یہ احساس حسد کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ اسے اس کی کسی فتح سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ اسے سخت متنفر اور بیزار تھی۔ ابیہ شاہ کا وجود اسے کسی کانٹے کی طرح چبھتا تھا۔ وہ اس کی مسکراہٹ نوچ لینا چاہتی تھی، اس کے خواب توڑ دینا چاہتی تھی، مگر وہ بے بس تھی۔ بڑی ہی لعنتی نکلی پئی۔ عریشہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی قداور خوبصورتی کی انتہا کو چھوتی شخصیت کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ ابیہ شاہ سے حسد کی ایک اور کومپل نے اس کے وجود میں نشو نما پائی تھی۔ پیچ کلر کے لمبے ڈھیلے ڈھالے کرتے میں جس پر وائٹ ایمبرائڈری دامن پر اور آستینوں پر ہوئی تھی، ڈھلکتے دوپٹے کے ہمراہ اس کا نازک وجود بہت پرکشش اور نمایاں لگ رہا تھا۔ لمبی لمبی گھنے پلکیں، سیاہ بڑی بڑی آنکھوں پر سایہ فگن تھی، ستوا ناک اور خمیدہ لب، اس پر سرخ قندھاری رنگت، اور وہ حسن کی ایک مورتی تھی جس کی نزاکت قیامت برپا کر رہی تھی، اور وہ کسی طور ابیہ شاہ سے کم نہیں تھی۔ تو پھر اسے چھوڑ کر شارم فاروق نے ابیہ شاہ کا انتخاب کیوں کیا؟ آریش نے خود کو آئینے کے سامنے سے ہٹا اور بتیاں گل کر کے سونے کی غرض سے لیٹ کی، مگر نیند کا ٹھکانہ آج آنکھوں میں نہیں تھا۔ شازم فاروق جو اس کا بچپن کا ساتھی تھا، خاندان کی سخت روایت کے باوجود اس نے اس شخص سے رشتہ قائم رکھا تھا، خاندانی اقدار کو پھلانگ کر اس دوستی کو زندہ رکھا۔ شاہ خاندان کی عورتوں کو تو ننگے سر گھر میں گھومنے کی اجازت نہ تھی، تو پھر مردوں میں میل جول دیوانے کا خواب بھی ہو سکتا ہے۔ اس سب کے باوجود ریحان شاہ نے اپنی دونوں بیٹیوں کو عقل و شعور کی منازل عبور کرنے اور جدید دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ اس تمام دورانیے میں ان دونوں بہنوں نے بھی ان کے اعتماد کو بحال ہی رکھا، کبھی کوئی زخم نہیں پہنچایا تھا، جس پر ریحان شاہ کو بہت فخر تھا۔ لیکن پھر بھی آریش شاہ نے شازم فاروق سے رشتہ منسوب کیا تھا، مگر اپنے دل کی خواہشات کا پرچار کبھی کھلے عام نہیں کیا۔ وہ خود بھی ابھی اس قصے سے بے خبر رہنا چاہتی تھی، مگر ابیہ شاہ یہاں بھی اسے مات دینے پہنچ گئی۔ ایم ایس سی کیمسٹری کے فائنل ایئر کی طالبہ ابیہ شاہ ایک نظر میں شازم فاروق کی نظروں میں مس پرفیکٹ کے طور پر سما گئی۔ شازم فاروق 4 سال بعد امریکہ سے ہائر اسٹڈیز کے بعد پاکستان لوٹا تھا۔ وہ آریش شاہ سے ملنا چاہتا تھا، جو ایم ایس سی کے بعد فارغ تھی۔ وہ بہانے سے ابیہ کے ساتھ یونیورسٹی آ گئی تھی۔ اسے کلاس میں بھیجنے کے بعد وہ کینٹین میں اس مخصوص جگہ پر چلی ہے جس کا شازم فاروق نے اسے ذکر کیا تھا۔ بلو جینز اور گرے لائننگ والی ٹی شرٹ میں آنکھوں پر گوگلز چڑھائے وہ مزید جاذب ہو گیا تھا۔ 4 سال بعد اسے اپنی نگاہوں کے سامنے پا کر عریش شاہ کا دل تمام جذبے عیاں کرنے کو بیتاب تھا۔ تمہیں پتہ ہے عریش، تمہارے تقدس اور جھجک میں نے ان 4 سالوں میں بہت مس کیا۔ وہاں جا کر مجھے مشرقی عورت کی حیا کے معصوم حسن کا اندازہ ہوا۔ عریاں مناظر اور بے باک نظارے میری آنکھیں جلانے لگتے تھے۔ بس میں نے تو اسٹڈیز کمپلیٹ ہوتے بھاگنے کی۔ بہت احترام سے اسے دیکھتے ہوئے وہ پوری سچائی سے اعتراف کر رہا تھا، جو لیمن دوپٹے کے حالے میں نہ جانے کیوں سمٹی جا رہی تھی۔ ہم نہ جانے کتنے سالوں سے دوست ہیں عریش، مگر آج تک تمہارے کسی انداز سے مجھے احساس نہیں ہوا کہ تم ہمارے مابین خوبصورت رشتے کو کسی اور رنگ سے دیکھتی ہو۔ وہ بہت سوچ سوچ کر لفظوں کا انتخاب کر رہا تھا۔ اس وجہ سے تم میرے لیے پہلے سے بھی زیادہ قابل احترام ہو۔ جواباً وہ بہت کھل کر مسکرائی، اندر باہر عجیب سی سرشاری صلاحیت کر رہی تھی۔ کب سے میں ہی بولے جا رہا ہوں، تم بھی کچھ بولو، اچانک اس نے ٹھٹک کر کہا۔ میں کیا بولوں، میں تو تمہاری باتیں سن رہی ہوں، چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں سجا کر اس نے قدرے مطمئن ہو کر کہا۔ ہاؤ سویٹ، آئی مس دس اسمائل ایوری ٹائم۔ اچھا کوئی اور بات کرو، ابھی کا لیکچر اوور ہونے والا، پھر ہمیں نکلنا ہوگا۔ اس کی مسکراتی آنکھوں سے کنفیوز ہو کر اس نے جلدی سے موضوع بدلا۔ اوہ ہاں مجھے یاد ہے، تم جس کے ساتھ آئی ہو وہ لڑکی تمہاری سسٹر ہے نا؟ ہاں مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ عریش شاہ نے چونک کر دریافت کیا۔ کچھ نہیں یار، ایک بار بھی تعارف نہیں کروایا تم نے اپنی سسٹر سے، وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، ایکچولی اسے تمہارے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، اس نے کچھ خفت سے بتایا۔ شی از سو پریٹی جسٹ لائک یو۔ اس نے ابیہ کی خوبصورتی پر تبصرہ کیا۔ اگر تمہاری بہن کو شاہ پیلس سے چرا لوں تو کیا تم لوگوں کو کوئی اعتراض ہوگا؟ وہ بہت کھلے الفاظ میں اپنا مدعا بیان کر رہا تھا۔ کیا مطلب جب میں نے اسے تمہارے ساتھ آتے دیکھا تو نہ جانے کیوں میرے ہارٹ نے ایک بیٹ مس کی عریش۔ ایسا کسی لڑکی کو دیکھ کر میرے ساتھ نہیں ہوا، بس میرے دل نے کہا کہ یہی ہے میری بیٹر ہاف۔ وہ بہت جذب سے کہہ رہا تھا۔ عریش شاہ کے دل میں بس ایک درد اٹھا، وہ کسی کا نام لیتا تو شاید اسے صبر آتا تھا، مگر اس میدان میں بھی اس کے مقابلے ابیہ شاہ تھی۔ وہ پھر اس کی محبت پر بھی قابض ہو گئی تھی۔ شازم فاروق نہ جانے اور کیا کیا کہہ رہا تھا، مگر اس کی سیاہ آنکھوں کے پانی نے اسے وہاں بیٹھنے نہیں دیا۔ وہ ابیہ کا انتظار کیے بغیر ڈرائیور کے ساتھ گھر آ گئی۔ ایک شکست کا سلسلہ تھا جو اس دن اس کے نصیب میں لکھا گیا تھا۔ جب اس گھر میں ابیہ شاہ نے جنم لیا اسے نفرت محسوس ہوئی تھی، اس سے شدید نفرت۔ وہ شازم فاروق ہونے تک اندر سی کہ ہمارے بیچ رشتہ ہے تو یہ ہے تو وہ ہے تو ہوں دی بھن تے لائن ماردا پیا دور فٹے میں۔
میری بہن پسند کر کے بیٹھا ہے. کاش تم پیدا ہوتے ہی مر جاتی بیہا، یا میں مر جاتی تو مجھے کبھی یہ شکست نصیب نہ ہوتی. میں نے ہر قدم پر تمہاری مات برداشت کی ہے، کیونکہ یہ درد میری رگوں کو چیر رہا ہے، میرے اندر کی گھٹن بڑھ رہی ہے، میری بے بسی مجھے کسی ناک کی طرح ڈس رہی ہے. اپنا دکھ کسی سے کہوں؟ کاش میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال پاتی، کاش میں تمہیں ختم کر سکتی ہے بیہا. وہ تکیے میں منہ دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی. بچپن سے لے کر اب تک جس درد کو اس نے اپنے اندر سمیٹ سمیٹ کر رکھا تھا وہ آج پھٹ پڑا تھا. اپنی بے بسی پر اس کا کرب اس کے وجود کو کاٹ رہا تھا. خود کو ساری دنیا سے چھپا کر اس نے ہر رات سے سکتے ہوئے گزارتی تھی. اب اور نہیں ہے بیہا شاہ، بہت رلا لیا تم نے مجھے. زندگی کے دن بہت ضائع کر دیے میں نے صبر و برداشت کے ساتھ. اب تمہیں حساب دینا ہوگا. اللہ دیکھو کی لعنت کھول دی. اس نے بہت بدردی سے ہتھیلی کی پشت سے آنسوں کو رگڑا اور ایک عزم کے ساتھ نیند کو گلے لگا دیا. ماما مجھے یونیورسٹی کی طرف سے اسکالرشپ ملا ہے. ایک اور خوشی ہے بیہا شاہ کا چہکتا ہوا لہجہ اس لاؤنج میں سنائی دے گیا اور اس کا موڈ نہ جانے کیوں آف ہونے لگا. یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے تو پہلے پتہ تھا کہ میری بیٹی بہت ذہین ہے. امارا شاہ سے خود سے لگائے لاؤنج میں لا رہی تھی. عریش تم نے سنا مجھے؟ ہاں میں نے سنا، مگر اس میں اتنا شور مچانے والی کون سی بات ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا بیہا، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ تم بہت ذہین ہو، تمہارے مقابلے اور کوئی نہیں ہے، یا تم مجھے نیچا دکھانا چاہتی ہو؟ وہ زہر کھند لہجے میں بولے. عریش میں نے ایسا کب کہا؟ وہ بہت حیرت سے گویا بھی اس کی مسکراہٹ نرم ہونٹوں کے گوشے میں دوبارہ سمٹ گئی. کہا نہیں، مگر تمہارا ہر انداز یہی ثابت کر رہا ہے. ہر روز ایک نئی بات کا ایک نیا کارنامہ. تم بس یہی چاہتی ہو کہ ماما پاپا کی توجہ تم پر سے نہ ہٹے، وہ مجھے نہ پیار اور محبت دے سکیں. یہی مقصد ہے نا تمہارا؟ وہ پھٹ پڑی. عریش شاہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی تھی. وہ جب بھی خوش ہوتی وہ اپنی ہاستانہ باتوں سے اس کی مسکراہٹ چھین لیتی. اس کی سنہری آنکھوں میں سفید موتی بڑی تیزی سے جمع ہو گئے. عریش یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ رلا دیا نا چھوٹی بہن کو. عریش میری جان تم میرے لیے کیا ہو، میں تمہیں کیسے سمجھا دوں؟ امارا شاہ نے محبت سے اس کے ذہن پر جمی گرد کو صاف کرنا چاہا. مت کرے میرا احساس، مت کھائے مجھ پر ترس. بہت ظالم ہوں نا میں، اپنی مظلوم بیٹی کو بہلائیں. پلیز ڈونٹ کم ٹو می. وہ روتے ہوئے بولی اور وہاں سے بھاگی. امارا شاہ حق تک اس کے لبوں سے آزاد ہونے والے الفاظ کے معنی و مطالب کھنگال رہی تھی. ایسا کیوں ہے ماما؟ عریش کیوں مجھ سے دور رہتی ہے؟ بچپن سے لے کر اب تک وہ مجھ سے نہ جانے کیوں بھاگتی ہے؟ ماما میں نے ایسا کیا کیا جو عریش میرے ساتھ ایسا اجنبی رویہ اپنائے ہوئے ہے؟ ابیہ شاہ حقیقتاً پریشان ہو رہی تھی. کہنے کو وہ دو بہنیں تھیں مگر بے تکلفی نام گو نہ تھی. ابیہ شاہ نے جب بھی اس سے گھلنے ملنے کی کوشش کی عریش نے فاصلے بڑھا دیے. اس کا دل دکھ سے بھر گیا. پتہ نہیں بیہا کہاں میری پرورش میں چوک ہو گئی جو عریش کے اندر ہی خالی پن پیدا ہو گیا. انہیں لگا تھا ان کا خاندان بہت مکمل اور بھرپور ہے، مگر یہ تو ان کی غلط فہمی تھی. ان کی تمام تر چاہتوں کے باوجود وہ تنہائی کا شکار ہو چکی تھی. اچھا جی. کب سے بیہا شاہ کو موبائل بیپ کر رہا تھا مگر وہ لاؤنج سے غائب تھی. امارا شاہ کچن میں مصروف تھی اور ریحان شاہ آفس جا چکے تھے. وہ کچھ دیر اس کے آنے کا انتظار کرتی رہی مگر پھر اٹھ کر خود ہی کال ریسیو کر لی. یار کب سے کال کر رہا ہوں، پلیز یار میرا لیپ ٹاپ لے آؤ. رات کو میں تمہاری طرف بھولا ہے، میرے آفس لے آؤ، اس میں بہت اہم پریزنٹیشن فائل ہے، مجھے آج اسے میٹنگ میں ڈسکس کرنا ہے. دوسری طرف بھاری مردانہ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی. جی کیا کہا؟ وہ حیرت سے بولی. او آپ ارحم نہیں ہیں؟ دوسری طرف وہ شخص ٹھٹک کر بولا. لیٹ می چیک دی نمبر. وہ کھسیا کر بولا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی. کیا بیہا واقعی اس شخص کو نہیں جانتی اور غلطی سے اس کا نمبر ادھر مل گیا، یا وہ شخص بہانہ کر رہا تھا؟ نہیں نہیں یہ بیہا ایسی ہے تو نہیں. اس کے دل نے فوراً اسے گواہی دی. کس کی کال تھی؟ بیہا نے ٹاول سے چہرہ خشک کرتے ہوئے پوچھا. ربیہ کا تھا، تمہیں بتانے کے لیے کال کیا کہ آج بھی یونیورسٹی نہیں آئے گی. اس نے بہت صفائی سے جھوٹ بولا. اوکے. بیہا نے مختصراً کہا اور کچن میں ناشتے کی غرض سے چلی گئی. بیہا آج اپنا سیل چھوڑ جاؤ، میں نے اپنی کچھ فرینڈ سے بات کرنی ہے. آج پاپا میرا سیل چینج کروانے کے لیے لے کر گئے. وائی ناٹ مائی ڈیئر. اوکے پھر ملتے ہیں. سی یو. بیہا نے بہت محبت سے اس کا رخسار چوما اور فائل وغیرہ اٹھا کر گلاس ڈور دھکیلتی ہوئی باہر نکل گئی. اللہ تو وہ اعتبار کر کے بہن نے فون دے کے جا، بہت چنگا استعمال کرے گی تیرے فون کا. اب ایک گھامڑ اگر نمبر چینج کیا تو مجھے ایک بار بتانے سے کیا وہ مجھے ازبر ہو جائے گا؟ شاہویز علی خان اس پر چڑھ دوڑا. کیا ہوا یار، لیپ ٹاپ بھجوا تو دیا تھا میں نے. وہ جو ابھی تک نرم گرم بستر میں گھسا ہوا تھا اس کے کمبل کھینچنے پہ احتجاجاً اٹھ بیٹھا. ہاں وہ تو میں نے اپنی سیکرٹری سے تمہارے لینڈ لائن نمبر پر میسج چھوڑنے کو کہا تو موصوف تک پیغام پہنچا. تمہاری میٹنگ ہوگی نا، پریزنٹیشن فائل ود لیپ ٹاپ پہنچ گئی، پھر مسئلہ کیا ہے؟ وہ جھلا کر بولا اور ہاتھوں سے بالوں میں کنگھی چلائی. پہلے اپنا نمبر سینڈ کر پھر بتاتا ہوں. اور ہم نے نمبر بھیجا اور شاہویز نے اسے فیڈ کر لیا. مجھے تجھے ارجنٹ کال کرنی تھی اور تو نے نمبر چینج کر لیا. رات کو تو نے ایک بار دہرایا تھا، تو میرے ذہن سے کچھ فگرز تھے، میں نے اندارے سے ملایا تو یار وہ کسی لڑکی کا نمبر نکلا اور میں نے تصدیق کیے بغیر تمام احکامات اسے ایشو کر دیے جو تجھے کرنے تھے. وہ خفت زدہ سا بولا. سو واٹ، غلطی ہوگی تم سے، بات ختم. اس میں اتنا محسوس کرنے والی کون سی بات ہے؟ اس نے کان پر سے مکھی اڑائی. ہاں اگر تجھے اس رانگ نمبر حسینہ کی آواز سے پیار ویار ہو گیا تو پریشانی والی بات ہے. وہ آنکھ دبا کر کمینگی سے بولا. بکواس مت کر، اتنی گھٹیا حرکت تو ہی کر سکتا ہے، یہ میرا معیار نہیں. جواب پر وہ مسکرا کر مزے سے بولا. جب ایسا کچھ نہیں تو پھر کیوں میری نیند اڑانے شیطان کی طرح حاضر ہو گیا؟
وہ وارڈروب کھول کر اپنے لیے ڈریس سلیکٹ کرنے لگا، ساتھ ساتھ زبان سے حساب بے کرنے کا عمل بھی جاری تھا۔ دوپہر کے 3 بجے تک جو ویلے آرام فرماتے ہیں شیطان وہ ہوتے ہیں، جو سارے کام نپٹا کر آتے ہیں وہ نہیں۔ اس نے بھی بدلہ چکانے میں ایک لمحہ لگایا تھا۔ یار کیا سوچ رہی ہوگی وہ لڑکی میرے بارے میں؟ اف وہ تو کچھ نہیں سوچ رہی ہوگی، البتہ تو ضرور سوچ رہا ہے اس کے بارے میں، اس نے صاحب کو اسے کہا۔ بکواس نہ کر، شاہویز نے سنجیدگی سے کہا۔ تو کال کر کے ایکسکیوز کر لے، سمپل، اس نے آئیڈیا دے۔ اوکے تو جا نہا لے، تب تک میں کال کر کے دیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور ہم نے کار واش روم میں گھس گیا۔ ہائے ہائے وے ایک باری تو کال کر لیتی، رانگ نمبر ہو گیا، بس ٹھیک ہے ہن اگوں گالا سن کے تے پھر فون رکھنا، حد ہو گئی، تیرا گلٹی نہیں جاندا پیا۔ موبائل ایک بار پھر گنگنا اٹھا، پھر سے وہی نمبر بلنک کر رہا تھا جس سے صبح کال آئی تھی۔ عائشہ کی آنکھیں انجانی خوشی سے چمک اٹھی، اس نے 5ویں 6ٹی بیل پر کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، اندرونی خوشی پر قابو پاتی وہ نارمل انداز میں بولی۔ جی میں شاہویز علی خان بات کر رہا ہوں، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، وہ انجان بن کر بولی، لہجے میں حیرت کا عنصر بہت نمایاں تھا۔ جی یو آر رائٹ، صبح میں نے غلطی سے آپ کے نمبر پر کال کر دی تھی، اس نے یاد دلانا چاہا۔ جی کی ہوگی، اس نے سرسی انداز اپنایا۔ میں آپ سے ایکسکیوز کرنا چاہتا تھا۔ ڈونٹ گڈ می رانگ، آئی جسٹ وانٹ ٹو ایکسکیوز، وہ شائستگی سے بولا۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، بعض اوقات ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، آئی ڈونٹ مائنڈ، میرا نہیں خیال اس میں اتنا نادم ہونے والی کوئی بات ہے، جواب انوش شگفتگی سے بولی۔ تھینکس، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، آریش نے مختصراً کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اس کا ذہن بہت تیزی سے تانے بانے بن رہا تھا، اسے نہ جانے کو یقین ہو چلا تھا کہ یہ رانگ نمبر دوبارہ ضرور کال کرے گا، اب اسے بس اگلے موقع کا انتظار کرنا تھا۔ اندر نمبر تو ہی رکھنا اگلے موقع دے انتظار دے وچ؟ بھیا میں سوچ رہی ہوں تمہارا نمبر ہی رکھ لوں، تم میرا سیلر نمبر لے لو۔ وہ یونیورسٹی سے لوٹی تو آریش نے سوچی سمجھی بات کی۔ میں سمجھی نہیں، اس نے چونک کر استفسار کیا۔ اس میں نہ سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ وہ فوراً تنک کر بولی۔ میرے کانٹیکٹ میں جو لوگ ہیں وہ اور ہیں، آپ کے کانٹیکٹ میں مجھ سے غیر شناس ہیں، تو میں کیسے مینیج کروں گی؟ میرا کانٹیکٹ نمبر بالکل نہیں ہو، تم وہ سب کو دے دو، اور میں نے آج کافی فرینڈ کو یہ نمبر دے دیا، یو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، وہ مدد سے بولی۔ پھر بھی تمہیں یہی نمبر چاہیے تو اٹس اوکے، وہ منہ بسور کر بولی۔ نہیں نہیں پلیز آریش، ایسی کوئی بات نہیں، تم یہ نمبر رکھ لو، میں تمہارا رکھ لیتی ہوں۔ حد ہو گئی، نمبر ایکسچینج ہو رہے تھے کر لینا، کنے دسنا؟ وہ اس کی ناراضگی سے گھبرا کر بولی۔ ایڈی دی ناراضگی میٹر کر دی نا تیرے واسطے؟ تھینکس ا لاٹ بیا، لو یو مائی بیبی، اس نے محبت سے اس کے رخسار کو چھوا تو وہ اس کے اس پیار بھرے انداز پر ابھی شہرانی اور مسرت کے ملے جلے تاثرات کے ہمراہ اپنے کمرے میں گھس گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ مانیٹر کی سکرین پر شاہویز کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب ٹائپ کیا۔ اس کی انگلیاں بہت تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی تھی۔ کل شام کو شاہویز کا گڈ ایوننگ کا میسیج آیا تھا، اور ساتھ ہی اس نے کبھی کبھار فارورڈ میسیج بھیجنے کی اجازت بھی مانگی تھی۔ تبھی عریشہ نے اسے اپنی نئی ای میل آئی ڈی اسے سینڈ کی تھی کہ وہ اس پر سے بات چیت کر لیا کرے، اور آج 10 بجے جیسے اس نے کمپیوٹر آن کر کے دیکھا تو پہلی میل شاہویز کی تھی۔ دیٹس گڈ، ابھی تک آپ نے مجھے اپنا گڈ نیم نہیں بتایا۔ اس کی طرف سے دوسری میل آئی۔ میرا نام ابھیا شاہ ہے، اس نے جواب بھیجا۔ لاکھ لعنت عریش دیتے، زندگی تے لعنت ہے دی۔ واو بہت خوبصورت نام ہے، جھٹ سے جواب آیا۔ تھینکس، عریش نے مسکراتے ہوئے ٹائپ کیا۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ شاہویز علی خان نے دریافت کیا۔ ایم ایس سی کیمسٹری کر رہی ہوں۔ فنٹاسٹک، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کا مطلب کافی انٹیلیجنٹ ہے آپ، وہ کافی متاثر نظر آتا ہے، اور ابھی حشا کی تعریف سن کر نہ جانے کو اس کا دل و دماغ بیزاری کی طرف سفر کرنے لگا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اف یو ڈونٹ مائنڈ آئی وانٹ ٹو ٹیک سم ریسٹ، اس نے بے دلی سے ٹائپ کیا، اور نیٹ بند کرنے کے بعد کمپیوٹر بھی شٹ ڈاؤن کر دیا۔ عریش بہت بیزی رہتی ہے، آج کل کھانے پر بھی تمہاری شکل دیکھنے کو ملتی ہے، ابھی نے مایونیز سیلڈ میں مکس کرتے ہوئے پوچھا۔ بس یار کچھ ڈیزائنز بنا رہی ہوں، آج آن لائن کمپنی کے ساتھ رابطہ کری تھی تاکہ آن لائن کچھ ٹرانزیکشن کر سکوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے تو پہلے پتہ تھا کہ تم ماسٹر مائنڈ ہو، جو اسکلز تمہارے پاس ہیں یو شوڈ یوٹیلائز اٹ، بس سراہنے والے انداز میں بولی۔ تم آج کچن میں کیسے؟ بس کوکنگ کا شوق چڑھا ہے، آج رشین سیلڈ ٹرائی کر رہی ہوں۔ تم کو میدان چھوڑنا نہیں چاہتی ہو نا، ہر جگہ اپنی فتح کے گھنٹے گاڑنا چاہتی ہو نا؟ او کم آن عریش، اب ایسا کچھ مت کہنا کہ مجھے اپنا یہ شوق بھی چھوڑنا پڑے، وہ کچھ ڈر کر بولی تو جواب انہیں کھلکھلائی۔ نہیں تم مجھے غلط مت سمجھو، میں شاپنگ کے لیے جا رہی، تم مجھے اپنی پسند وغیرہ بتا دو، میں تمہارے لیے بھی کچھ لیتی آؤں گی۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، چلو بتاتی ہوں۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے۔ خیر تو ہے، آج تم میرا انٹرویو لینے آئی ہو؟ اس کی پسند ناپسند کے بارے میں وہ تفصیلاً بات کری تھی، آج شاید پہلی بار وہ اتنی طویل گفتگو کری تھی۔ مجھے شرمندہ مت کرو بیا، وہ حلاوت ہمیز لہجے میں بولی۔ اپنی بغیرتی دے وچ کوشش بھی کرے گی بی بی۔ آئی ڈونٹ مین اٹ، بیا نے نرمی سے کہا۔ اوکے میں نکلتی ہوں، کہہ کر باہر نکل گئی۔ آپ کا پسندیدہ رنگ کون سا؟ شاہویز نے پوچھا۔ بیبی پنک، عریشہ نے مختصراً ٹائپ کر کے بھیجا۔ نائس کلر، بہت معصوم رنگ ہے، آپ کی پسند سے مجھے لگتا ہے آپ خود بھی بہت معصوم ہیں۔ شاہویز علی خان کا تبصرہ ہے۔ یہ بات تو دیکھنے والے بتا سکتے ہیں، مجھے تو نہیں پتہ، عریش نے جواب دیا۔ تو پھر کب ملیں گی مجھ سے؟
کچھ کچھ بتابی تھی اس کے لہجے میں. کیا ملنا ضروری ہے؟ آریش کچھ مشکل میں پڑ گئی. نہیں آپ کا مسئلہ تو نو پرابلم. اس نے فوراً اس کی مشکل حل کی. تھینک یو. وہ فوراً مشکور ہوئی. یو ویلکم. اگر آپ ایک کام تو کر ہی سکتی ہیں. کیا؟ اپنی تصویر بھیج دیں مجھے. آئی وانٹ ٹو سی یو. اس کے لہجے کی آس وہ بے جان الفاظ میں محسوس کر سکتی تھی. اور اگر میں آپ کو پسند نہ آئی تو؟ مجھے شکل و صورت کی خوبصورتی سے کوئی سروکار نہیں ابھی ہے. بس میرے دل کی خواہش اس لڑکی کو دیکھنے کی جس سے بات کے بغیر مجھے رات کو چین نہیں آتا. وہ بےتابی سے ٹائپ کر رہا تھا. شاہیز علی خان خود بہت حیران تھا اپنی حالت پر. ایک رانگ کال سے شروع ہونے والی دوستی نہ جانے کی اتنی خاص ہو گئی تھی اس کے لیے. وہ جتنی بار خود سے عہد کرتا دوبارہ کانٹیکٹ نہ کرنے کا اتنی بار یہی عہد ٹوٹ جاتا. اس سے بات کرنے کے بعد نہ جانے کے اوپر سکون نیند سوتا تھا. بتائیں نا بیہا. کافی دیر اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد شاہیز نے دوبارہ پوچھا. میں آپ سے کل بات کروں گی. آریش نے ای میل کی اور کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر دیا. ان لانتی والی فوٹو بھی سینڈ کرے گی. بیا بیٹا آپ کا فائنل سیمسٹر کب ہے؟ ریحان شاہ نے دریافت کیا. پاپا 3 ماہ بعد ہے. بالوں کو کیچن میں چکر کر اس نے دوپٹہ درست کے پاس ہی آریش فوٹو البم پھیلائے بیٹھی تھی. نیکسٹ آپ ایم فل کرنا چاہتی ہو؟ ریحان شاہ نے مزید پوچھا. پاپا آپ اجازت دیں گے مجھے؟ وہ کچھ دبے دبے جوش سے بولی. اب اتنی ہونہار بیٹی ہو تو چانس تو دینا چاہیے. وہ مسکراہٹ دبا کر سنجیدگی سے بولے. یو آر گریٹ پاپا. تھینک یو سو مچ. وہ دوڑ کر ان سے لپٹ گئی. کنگریچولیشنس. آریش نے بیا کی پنک دوپٹے کے حالے میں سجی خوبصورت سی تصویر سلیکٹ کی اور مسکراتے ہوئے مبارکباد دی. تھینکس آریش. دیکھیا اوندھی فوٹو پہ جلنے کی لانتی عورت. کیا آپ کی سوچ میں کوئی آئیڈیل ہے؟ شاہیز علی خان ایک بار پھر آن لائن تھا. میں آئیڈیل پر یقین نہیں رکھتی. اس نے بیا کا جواب منن پہنچایا. وہ اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دیتی تھی. وہ اپنا عکس بھی اس گفتگو میں استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی. اسے ہر حال میں ایک کردار بیا شاہ کا رکھنا تھا. پھر بھی اپنے جیون ساتھی کے لیے کوئی تو خاکہ آپ کے ذہن میں ہوگا. اس نے اصرار کیا. آپ کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ آریشہ نے جان بوجھ کر بات کو طول دیا. بتائیں نا. میرے صبر کا اور امتحان مت لیں. ایسا شخص جو صرف مجھ سے پیار کرتا اور میرے گھر والوں کا مجھ سے بھی زیادہ خیال رکھے. اس نے بیا کا جواب منوانس تک پہنچایا. آپ کی سوچ بہت اچھی ہے بیا. فوراً اس کا جواب کمپیوٹر اسکرین پر جگمگا اٹھا. اچھا چھوڑیں یہ بتائیں کہ آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ اس نے بات بدلی. میری بہت شفیق سی ماما ہے. بہت پیارے سے بزنس ٹائکون پاپا ہے. اور ان کا ایک ڈیشنگ سب بیٹا شاہیز علی خان. اس نے شرارت پر تعارف بھیجا تو نہ چاہتے بھی آریش مسکرا اٹھی. ابھی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. اگر آپ برا نہ مانے تو. اس نے ساتھ شرٹ بھی عائد کی. جی کہیں. آریش شاہ کے چہرے پر پھیلتی اندرونی خوشی اس کو فتح کا احساس دلا رہی تھی. اس کے کھیل کا ٹرننگ پوائنٹ آ چکا تھا. میں آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں اس طرح کے تعلقات کی تعداد آج کل ان گنت ہے. آئے روز ایسی ہزاروں دوستیاں جنم لیتی ہیں مگر ہمارے رشتے میں عجیب سا تقدس اور کشش بھی ہے. میرے دل کی خواہش ہے آپ کو اپنے گھر دیکھنے کی. وہ باہر ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنی خواہش کا اظہار کر رہا تھا. جن لوگوں سے میں پیار کرتی ہوں وہ مجھے ابیہا نہیں صرف بیا کہتے ہیں. تھوڑے سے نخرے دکھانے کے بعد وہ مان گئی تھی. او مائی گاڈ. آپ سوچ بھی نہیں سکتی آپ نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے. اوکے اب مجھے جلدی سے اپنی ہونے والی بیوی کی تصویر دکھاؤ. وہ مثبت جواب ملتے دوریاں لفظوں سے سمیٹنے لگا. آریش شاہ نے فوراً تصویر اسے اسکین کر کے بھیجی تھی. اور دوسری طرف شاہیز علی خان یہ ہوشربا معصوم حسن دیکھ کر مبہوت ہی تو رہ گیا. سیاہ خوبصورت بال سفید پیشانی پر بہت بھلے لگ رہے تھے. شہد رنگ آنکھوں کی کشش اور چمک نے اس کی خوبصورتی کو دو اچھا کر دیا. ستوا ناک اور کھلتے پھول سی رنگت, نرم گلابی خمیدہ لب اور گلابی دوپٹے میں چھلکتا شرم و حیا کا عنصر. بلا شبہ بہت خوبصورت تھی. وہ سوچوں سے بھی بڑھ کر پاک اور حسین تھی. شاہیز علی خان کو پہلے اس سے محبت تھی مگر اب وہ اس سے عشق کرنے لگا تھا. اس نے فوراً یہ تصویر سیو کی. کیا تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتی؟ اس نے بڑے خوشگوار موڈ میں پوچھا. اتنی دیر بعد جواب. میں کب سے ویٹ کر رہی تھی. اس نے مصنوعی خفگی سے کر بات کھول کر کے. کوئی خوبصورتی بہت ہے تو ہم اس کے حسن میں کھو گے. پھر بھی گستاخی کا معافی چاہتا ہوں. وہ بہت موڈ میں تھا. مجھے بہت نیند آ رہی ہے. میں سونا چاہتی ہوں. اس نے فرار کی رائے اختیار کرنی چاہیے. لیکن مجھے تو نہیں آ رہی. دوسری طرف سے فوراً جواب آیا. ابھی کب ملو گی؟ پلیز اب انتظار مت کرو. وہ بہت بے چین تھا اس سے ملنے کے لیے. اوکے. پھر آریش نے اسے وقت اور جگہ بتا کر کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر دیا. وہ مزید اب اس قصے کو آگے نہیں بڑھا سکتی تھی. اسے بس اب آگے دیکھا تھا کہ وقت اس کہانی کو کہاں پہنچاتا ہے. اپنی جنی لانتی پھٹکاری مارنی سی بغیرتی کھولنے سی گند. وہ تو کھول دیتا بی نے. تمہیں نہیں لگتا تم ایک ٹین ایجر بوائے جیسی حرکتیں کرو؟ اسے خوشی سے کھلتے دیکھ کر ارحم نے پوچھا. وہ اس کی دلی کیفیت سے باخبر تھا. تم ایک سمجھدار باوقار اور امیر کبیر انسان ہو. کوئی لڑکی تمہیں ریجیکٹ کر دے ایسا یہ ممکن کہاں ہے؟ کیا وہ پتا وہ تمہیں پھانس رہی ہو؟ میں جانتا ہوں ارحم اس طرح فلمی انداز میں کوئی تعلق استوار کر لینا پھر اس پر ایمان کی حد تک یقین رکھنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. مگر اس کی باتوں میں عجیب سی کشش ہے ارحم. میں اس کی طرف کھینچتا جاتا ہوں. اس نے مجھ سے میرے بارے میں کبھی کچھ نہیں پوچھا. کبھی فون پر بھی بات نہیں کی. وہ میری آواز سننے کے احساس سے کام جاتی ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ لڑکی کیا معمہ ہے. کبھی مجھ پر اتنی مہربان کہ کبھی میری حوصلہ شکنی نہیں کی. اور کبھی اتنی ہٹ دھرم کہ اپنے اصولوں پر سودا بازی برداشت نہیں کرتی. میں جانتا ہوں میں ہوا میں محل تعمیر کر رہا ہوں مگر میں اس کی شخصیت کے سامنے بے بس ہوں. میں جتنا بھی بڑا بزنس ٹائکون سنجیدہ اور باوقار انسان بن جاؤں مگر میرے اندر ایک شوق اور محبت کی چاہ رکھنے والا انسان تو ہمیشہ زندہ رہے گا نا یار.
اس نے تفصیلاً جواب دیا اور ہم نے شاہویز علی خان کا بغور جائزہ لیا. ہمیشہ جاذب اور سنجیدگی کے بھنور میں ڈوب کر رہنے والا شخص اپنے جذبات کی عکاسی اپنی زبان سے کر رہا تھا، جس کے پیچھے اس شہر کی ہر دوسری لڑکی پاگل تھی اور وہ جو ہر نکرئی آواز سے بے خبر اور بے نیاز تھا. اس لڑکی کے لیے دیوانہ تھا. اس لڑکی نے اسے جذبوں کی زبان سکھا دی تھی، اس کے اندر کے انسان کو باہر نکال دیا تھا. یقیناً وہ بہت خاص اور چاہے جانے کے قابل تھی. وہ بہت اصول پرست اور مخلص انسان تھا. بیبی پنک اور وائٹ لائننگ والی شرٹ زیبتن کے بلیک پینٹ اور بلیک کوٹ میں وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا. اندھی پسندیدہ فیوریٹ کلر پا کے چل رہا ہوتا. چلے تیار ہو کر وہ اس کے سامنے تھا. یار وہ مجھے دیکھ کر کیا ریئیکٹ کرے گی؟ مجھے تو سوچ سوچ کر ہنسی آ رہی ہے. اس کا شرمائے سا رد عمل اپنے ذہن میں لا کر وہ زیر لب مسکرایا. پھر اس نے پھولوں کی دکان سے سفید گلابوں کا اسپیشل بوکے بنوایا. اسے وائٹ روز پسند ہے. آج میں بس اس کی ہر پسند ناپسند کا خیال رکھنا چاہتا ہوں. ارہم کی استفہامیہ نگاہوں کو اس نے فوراً وضاحت کی. جھلا ہو گیا میرا یار. ارہم نے تبصرہ چھاڑا. شٹ اپ ارہم. اس نے جھینپ کر اسے ٹوکا. پتر جا کے 440 ووٹ دا جڑا تینے چٹکا لگنا نا اگے جا کے. ہوں تو چلتے صحیح پہنچتے صحیح. آج میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی یونیورسٹی. کیوں؟ ابھی شاہ نے سوالیہ نظر اس کے چہرے پر جمائی. ایسے ہی تمہارا لاسٹ پیپر ہے اس لیے. ہاں کیوں نہیں. ابھی نے خوش دلی سے اجازت دے دی. تم بور تو نہیں ہوگی؟ کلاس روم کی طرف بڑھتے ابھی نے استفسار کیا. نہیں تم جاؤ. بیسٹ آف لک. اوکے تھینکس. اور پھر ابھی کلاس روم کی طرف بڑھ گئی. لسٹ سے اپنا نام اور رول نمبر چیک کر کے مطلوبہ نشست تک پہنچ چکی تھی اور پیپر ملنے کے بعد بری طرح پیپر حل کرنے میں مصروف ہو چکی تھی. وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا. کیسا ہوا پیپر؟ وہ باہر آئے تو اریش نے مسکرا کر پوچھا. بہت اچھا. اب گھر چلتے ہیں. مزے سے سوتے. آخر کا ٹینشن ختم ہوئی. وہ بشاشتے مسکرائی. تھوڑی دیر گراؤنڈ میں بیٹھتے ہیں وہ فیری والے بینچ کے پاس. اریش نے گڑبڑا کر کہا. اوکے. اریش پریشان نظروں سے بار بار گیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی. اس نے شاہویز علی خان کو آج ہی کا ٹائم دیا تھا. اسی فیری والی بینچ کا پتہ دیا تھا تو پھر وہ آیا کیوں نہیں تھا؟ کچھ دیر کے انتظار کے بعد اسے سیاہ بی ایم ڈبلیو گیٹ سے اندر داخل ہوتی دکھائی دی. اس کے دل نے نہ جانے کیوں کلک کیا کہ اسی میں مطلوبہ شخصیت استاد ہے. پھر بھی وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اترنے والی شخصیت کا انتظار کرتی رہی. فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھلا. براؤن اور اسکن کمبینیشن کے 2 پیس میں ملبوس ایک شاندار سا انسان برآمد ہوا. وہ بی سی کا جائزہ لینے میں مصروف تھی تو بیبی پنک شرٹ اور بلیک پینٹ کوٹ زیبتن کی شاہویز علی خان نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی. اس نے جھک کر کارٹ سے وائٹ پھولوں کا بہت خوبصورت بوکے نکالا. اریشا کا دل بہت گہرائی میں ڈوب کر ابھرا. اس نے ایک نظر پاس بیٹھی ابیہ پر ڈالی جو گھاس نوچ نوچ کر پھینک رہی تھی. اس کا جی چاہ کے ابیہ کا ہاتھ پکڑے اور آنے والی ساعتوں کا سامنا کیے بغیر اسے لے کر کہیں دور بھاگ جائے. اس کا حلق خشک ہو چکا تھا. جیسے سے وہ شخص قریب آ رہا تھا اس کا وجود مفلوج ہوتا جا رہا تھا. چند قدموں کی دوری پر متلاشی نگاہوں سے ابیہ شاہ کو ڈھونڈ رہا تھا. لعنتی عورت. بغیرت عورت. وہ اس کی نظروں میں آنے سے پہلے کھسک جانا چاہتی تھی. کیا ہوا اریش؟ تم اتنی زرد کیوں دکھائی دے رہی ہو؟ اس کی پھیکی پڑتی رنگت دیکھ کر ابیہ نے متفکر انداز میں پوچھا. کچھ نہیں میں ٹھیک ہوں. میں ذرا کینٹین تک جا رہی. تم نے کچھ منگوانا تو بتاؤ. نہیں میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں. اس نے بیگ اٹھایا. میں تمہارے لیے یہیں لے آتی ہوں. تم بیٹھو. اس نے جلدی سے کہا اور ابیہ شاہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہاں سے نکل گئی. ایکسکیوز می آر یو مس ابیہ؟ آنکھوں پر سے گوگلز اتارتے ہوئے ایک نہایت ہی شاندار پرسنالٹی نے اس سے پوچھا اور سفید پھولوں کا بوکے اس کی طرف بڑھایا. جی میں ہی ہوں. اس نے کچھ حیران ہو کر کہا اور مقابل کے سامنے کھڑی ہوگی. وہ کچھ حواس باختہ سی ہوگی. بہرحال اس نے پھول نہیں پکڑے تھے. لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. میں شاہویز علی خان ہوں. اس نے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کروایا. لیکن میں نے پھر بھی آپ کو نہیں پہچانا. وہ الجھ کر بولی. یہ تنگ کرنے کا وقت نہیں ہے ابیہ. آپ نہیں جانتی کہ اس ملاقات کے لیے وقت میں نے کس طرح گن گن کے گزارا. اس نے صاحب کو اسے جواب دیا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیے آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. میں آپ کو نہیں جانتی. شاید آپ کسی اور کو ڈھونڈ رہے ہیں. وہ روحانسی ہوگی سے خطرے کا احساس 7 گھنٹے بچاتا محسوس ہو رہا تھا. تماشا مت بنائے ابیہ. ہمارے درمیان پچھلے 9 ماہ سے تعلق ہے. آپ ایک پل میں اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتی. آس پاس تمام اسٹوڈنٹس ان کی طرف متوجہ ہو رہے تھے. ابیہ شاہ نے وہاں 2 سال کا طویل عرصہ گزارا تھا. وہ پوزیشن ہولڈر تھی. ہر طرح کی نصابی غیر نصابی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی. تقریباً اس ڈپارٹمنٹ کا ہر اسٹوڈنٹ اسے جانتا تھا. اسے بے پناہ سبکی کا احساس ہوا. میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. پلیز اس بات کو سمجھیں اور میرا پیچھا چھوڑیں. اس نے بے حد گھبرا کر کہا. اس کی ساری دلیری خوف میں سمٹ گئی. اسے ریحان شاہ کا خوف تھا. اپنے خاندان کی عزت کی فکر تھی. بین بلائے نہ جانے یہ مصیبت کہاں سے گلے پڑ گئی تھی. آپ میرے ساتھ کھیل کھیل رہی ہیں. آپ نے 9 ماہ میرے جذبات کے ساتھ جو بے ایمانی کی اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا. اس قدر بڑے دھوکے پر شاہویز علی خان کا خون رگوں میں کچھ اور تیزی سے گردش کرنے لگا. کیا آپ ابیہ شاہ نہیں ہیں؟ کیا آپ کے والد کا نام ریحان شاہ نہیں ہے؟ کیا آپ کی بہن اریشا اور والدہ امارا شاہ نہیں؟ آج آپ کا لاسٹ پیپر تھا. آپ ایم ایس سی کی طالبہ نہیں. کہہ دیں کہ یہ سب جھوٹ ہے تو میں یہاں سے چپ چاپ چلا جاؤں گا. یہ سب سچ ہے مگر میں نہیں جانتی کہ آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا. اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو تیزی سے جمع ہوئے تھے. اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے. وہ پلکیں جھپک جھپک کر آنسو دھکیلنے کی کوشش کری تھی. اس نے شاہویز علی خان کے لائے ہوئے پھولوں کو دور اٹھا کر پھینک دیا. آپ نے بتایا مجھے سب کچھ. اس بات سے انکار مت کیجیے گا. وہ جارحانہ انداز میں بڑھا. شاہویز
یار پلیز کنٹرول کر خود کو. وہ غصے میں بپھرا دیکھ کر کب سے خاموش اور ہم نے مداخلت کی. یہ ایسا کیسے کر سکتی ہے میرے ساتھ یار, تو گواہ اس کی محبت کا. اس نے بہت تعصب سے کہا. ان کے گرد بھیڑ بڑھنے لگی. ابیہ شاہ نے وہاں سے نکل جانے کے لیے قدم بڑھانے چاہے مگر اسے اپنے بازو پر کسی کی گرفت کا احساس ہوا تھا. پلیز ابیہ تم میرے ساتھ ایسا مت کرو. وہ نہ جانے اور کیا کیا کہہ رہا تھا مگر ابیہ شاہ کے وجود میں تو بجلیاں دوڑنے لگی تھی. اس سے آج تک کسی مرد نے نہیں چھوا تھا اور اس کی جرأت غصے سے اس کا برا حال تھا. اس نے گھوم کر پورے زور سے شاہویز علی خان کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا. آئندہ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں تمہاری جان لے لوں گی. اس نے تمام لحاظ بلائے طاق رکھ کر اس کے چولا طبق روشن کر دیا, پھر روتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی. اسے اپنے بیگ اور فائل کسی چیز کا ہوش نہیں تھا. میں اسے چھوڑوں گا نہیں, سمجھتی کیا خود کو. وہ آنکھوں میں خون کی سرخی لے اس کے پیچھے لپکا. بس کر شاویز, ہوش کر, جانے دے, چل واپس چلتے ہیں. اور ہم نے بہت مشکل سے اسے سنبھالا. اچانک اس کی نگاہ چند قدموں کی دوری پر پڑے سیاہ لیڈیز پرس پر پڑی. اس نے اسے جھک کر اٹھا لیا. عریشہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھی. اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. وہ ڈرتے ڈرتے گاڑی تک پہنچی جہاں ابیہ شاہ گھٹنوں میں سردی سہمی بھی سسک رہی تھی. لانتی چول عورت ہونے دیا لتا کام رہی ہیں, بغیرت عورت دیا. میں اسے نہیں جانتی عریش, میں سچ کہہ رہی ہوں, تم میرا یقین کرو. نہ جانے وہ اتنا سب کچھ کیسے جانتا ہے میرے بارے میں. وہ گھر پر پہنچے تو سچ شکر ریحان اور ہمارا دونوں گھر پر نہیں تھے. ہمارے خوف اور ڈر کے ابیہ شاہ کا جسم کام رہا تھا. مسلسل روتے ہوئے ایک ہی بات کا ویٹ کرتی کہ وہ شخص کو نہیں جانتی. ہاں مجھے تم پر یقین ہے, پلیز تم یہ ٹیبلٹ لے لو اور سو جاؤ. عریشہ نے اسے محبت سے دلاسا دی اور سونے پر آمادہ کے اندر سے وہ خود بھی بہت ڈری ہوئی تھی. عجیب سا خوف رگوں پہ میں سرایت کر رہا تھا. لانتی عورت, ادھا دی لانتی بھੈਣਾਂ ਨੂੰ بندہ ویسے کتے آگے پا دے. مسلسل رونے سے بیہ کی آنکھیں متورم ہو چکی تھی. گلابی رنگت میں سرخ رنگت کا عنصر بڑا نمایاں تھا. وہ بہت پسماندہ اور نڈھال لگ رہی تھی. عریش کے دل کو اچانک کچھ ہوا. فوراً کمرے سے نکلی اور اپنے کمرے کا رخ کیا. اس آئی ڈی کو کینسل کیا جس نے عارضی طور پر بنائی تھی, اور بیہ کا نمبر تو بہت پہلے بند کر چکی تھی کہہ کر کہ اس پر تو بہت رانگ کالز آتی ہیں. تمام سراغ مٹ چکے تھے جو عریش تک آتے تھے, پھر بھی دل مطمئن نہ تھا. رات تک ابیہ شدید بخار میں مبتلا ہو چکی تھی. ریحان اور ہمارا کے استفسار پر اس نے مختصراً طبیعت خرابی کا بہانہ کر دیا اور ابیہ کو بھی اس معاملے کو راز رکھنے کی سختی سے تنبیہ کی. آہو, تاکہ تیرا لانتی من نہ کھل سکے. معصوم صورتوں کے پیچھے کتنے گھنونے روپ چھپے ہوئے, مجھے آج پتہ چلا. اس نے کوٹ اتار کر بیڈ پر پٹکا. اگر وہ کسی سے خوف زدہ تھی تو مجھ سے کہتی. وہ سرعام اس نے میری انسلٹ کرنے کا کوئی حق نہیں تھا. ایک بار پھر وہ سارا ڈرامہ اس کی نگاہوں میں گھوم گیا. اس نے بے دردی سے لب کچھ لے اور شرٹ اتار کر زمین پر پٹکی. آگ لگا دوں گا میں اس رنگ کو. شاہویز علی خان نے پیروں سے شرٹ کو مسل ڈالا. کام ڈاؤن شاہویز, کیا پتہ وہ واقعی تمہیں نہ جانتی ہوں, کسی کی شرارت بھی تو ہو سکتی ہے. اور ہم نے دوسرے پہلو کی جانب اس کی توجہ مبذول کروائی. میں مان لیتا یہ شرارت ہے, مگر جس طرح میں نے غلطی سے اسے کال کی, اس نے وہ کال ریسیو کی اور سلسلہ آگے نکلا. اس کے بعد کسی شرارت یا غلطی کی گنجائش نہیں نکلتی. اس نے ایسا کیوں کیا ارحم؟ ایک جیتے جاگتے انسان کے ساتھ اتنے خوبصورت رشتے کا مذاق بناتے ہوئے اسے بالکل شرم نہیں آئی. اس نے مجھے ٹائم پاس سمجھا, میرے جذبات کو پامال کیا اور خود معصوم بن کر پورے قصے سے نکل گئی. نہیں ارحم, اب میں اسے نہیں چھوڑوں گا. اس نے کسی عام شخص کے ساتھ یہ کھیل نہیں کھیلا. شاہویز علی خان سے اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گا. اس کے خاندان کے سامنے اس کی عزت کی دھجیاں بکھیر دوں گا میں. تم کچھ زیادہ سیریس ہو رہے ہو شاہویز, دفاع کرو اسے. وہ نہیں تو تم سے کوئی تعلق رکھنا چاہتی تو گولی مارو اسے. اور ہم نے اس کے خطرناک عزائم سے گھبرا کر کہا. وہ ہمیشہ پرسکون رہنے والا شخص تھا. گیو رسپیکٹ اینڈ ٹیک رسپیکٹ کے اصول پر اس نے عمل کیا تھا. اپنی ذات سے ہمیشہ ہر کسی کو خوشی دی تھی, کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی تھی. اور اس لڑکی نے اس کے دل کی سب سے پوشیدہ جذبات میں آگ لگا دی تھی. اس کا دل آباد ہونے سے پہلے اجاڑ دیا تھا, وہ بھی بے حد دیدہ دلیری سے. ہاں, اسے چھوڑ دوں تاکہ وہ معاشرے میں اور ایسے کرداروں کو جنم دے اور مردوں کے بیوقوف بنائے اپنی معصوم صورت سے. وہ بپھرا ہوا آگے بڑھا. اچھا زیادہ غصہ نہ کر, کچھ کرتے ہیں. جا کر فریش ہو, ٹھنڈے پانی سے نہا لے اور کچھ ٹیمپر لو کر. اور ہم نے اسے فی الوقت ٹھنڈا کرنا چاہا اور وہ دانت پیستا ہوا واش روم میں گھس گیا. اس کے بعد ایسا کوئی معاملہ پیش نہیں. ابھی قدر پرسکون ہونے لگی. فی الحال اس معاملے کو اس نے عریش کی ہدایت کے مطابق مخفی رکھا تھا. اس کا اعتماد ٹوٹنے لگا تھا. کیا پتہ اس شخص کو واقعی غلط فہمی ہوگی اور اب اسے وہ لڑکی مل گئی اور اس نے آئندہ میرے بارے میں نہ سوچا. اس نے خود ہی اپنے دل کو تسلی دی. دو خوفزدہ سی سنہری آنکھیں اور کپکپاتے لب اس کی آنکھیں بند کرتے چشمے تصور میں اتر آئے تھے. اس معصوم صورت کو تو اس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا, مگر اس معصوم حسن کا پیچھے کا راز بہت قریب تھا. اسے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی اپنے انتخاب پر. میں ابھی تمہیں کچھ نہیں کہوں گا ابیہ شاہ. جب میری طرف سے تم مطمئن ہو جاؤ گی تب تمہارے کیے کی سزا تمہارے مقدر میں لکھوں گا. اس نے خود سے عہد کیا اور قدر پرسکون ہو کر بیڈ پر دراز ہو گیا. ماما آپ اندر چلیں, میں عریش کے لیے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لے لوں. یہ پاس ہی تو ان کا کلینک ہے. گاڑی لاک کرتے ہوئے اس نے ہمارا شاہ سے کہا. عریش کی طبیعت کچھ دنوں سے قدر خراب تھی, اس لیے ابیہ نے سوچا کہ شاپنگ کے ساتھ یہ کام بھی ہو جائے. اوکے بیٹا, لیکن خیال سے. جی ماما, اس نے کہا اور چل دی. وہ کچھ فاصلہ ہی طے کر پائی کہ سیاہ BMW اس کے قدموں کے قریب آ کر چڑچڑا کر تھم گئی.
وہ اچھل کر 2 قدم پیچھے ہوئی. چلو لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں. وہی نوجوان گاڑی سے نکل کے اس کے مقابلے آ کر پوچھ رہا تھا. یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ غصے سے چمک کر بولی. میں تم سے بحث کرنے نہیں آیا، چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو. اس کے کسی بھی تیور کو خاتے میں لائے بغیر وہ درشٹی سے بولا. میں شور مچا دوں گی، تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے. وہ تنک کر بولی. او ریئلی؟ میں بھی تو دیکھوں اس نازک بدن میں کتنی طاقت ہے. اس نے کہا اور ایک چھٹکے سے اسے بازو سے دبوچ کر گاڑی میں دھکیل دیا. ایک لمحے میں وہ اس پر قابض ہوا تھا. گاڑی لاک کر کے اس نے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی. مجھے نکالو اس گاڑی سے، میری ماما میرا ویٹ کر رہی ہے، میں تمہارا لوک توڑ دوں گی. اس نے بھرائی ہوئی آواز میں التجا کے لاک پر ہاتھ مارنے لگی. اپنے نازک ہاتھوں کو اتنے سخت کام کرنے پر آمادہ مت کریں مس ابیحہ شاہ، زخمی ہو جائیں گے. وہ زہر کھند لہجے میں بولا. ہیلپ پلیز سمبڑی ہیلپ، اس نے پوری طاقت سے چلا کر کہا. بیکار کی کوشش ہے، گاڑی ساؤنڈ پروف ہے، اس نے ملے سے کہا. میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ پلیز مجھ پر رحم کریں، مجھے چھوڑ دیں، اس نے گڑ گڑا کر التجا کی. جب آپ کو اپنے گناہ پر کوئی شرمندگی نہ تو مجھے بھی آپ کے لفظوں سے کوئی سروکار نہیں، اس نے بے لچک لہجے میں کہا. آپ مجھے ایک ایسے گناہ کی سزا دے رہے جو میں نے کیا ہی نہیں. سنہری آنکھوں کے کٹورے آنسوں سے بھرنے لگے. ابھی سزا دی کہاں ہے مس ابیحہ شاہ؟ اسے بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے قدرے اس پر جھک کر بولا. اس کے ساتھ تنہائی کے احساس اور اپنے ساتھ ہونے والے خطرناک واقعے نے اس کے اعصاب سن کر دی. اس کا وجود پوری طرح کانپنے لگا. وہ خوف زدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی. وہ کچھ اور سمٹ گئی اور چند لمحوں تک بعد اس کے حواسوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، دینے سے انکار کر دیا. اس کا سر کھڑکی کی طرف ڈھلک گیا. شاہویز خان کو تشویش ہوئی. انہیں چک لیا ہے. دوپہر سے غائب ہے ابھی. پلیز کچھ کرے ریحان، میری بچی کو ڈھونڈے. ہمارا شاہ کی حالت بہت مخدوش تھی. خدا ریش بھی بہت خوف زدہ تھی. وہ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی تھی، کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو. ریحان شاہ کی پیشانی پر سلوٹوں کا جال بچھ گیا. میں نے پولیس میں رپورٹ کروا دی. میں نے اس کی تمام فرینڈ سے بھی پوچھ لیا. یونیورسٹی، بس اسٹینڈ، ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشن، ہر جگہ پتہ کر چکا مگر کچھ اتا پتہ نہیں. ریحان شاہ نے کم میں ڈوبے لہجے میں کہا. خدا نہ کرے وہ کسی آفت میں مبتلا ہو. ہمارا شاہ نے دل سے دعا کی. اس شہر میں آپ کا کوئی دشمنی اگر کسی نے اغوا کیا ہوتا تو اب تک تاوان کے لیے کال آ چکی ہوتی. آپ اپنے گھر سے پتہ کریں، کیا معلوم آپ کی بیٹی اپنی مرضی سے فرار ہوئی ہو. انسپکٹر نے کہا تو ریحان شاہ نے لتاڑ کر رکھ دیا. ہمارے خاندان کا یہ اصول نہیں انسپکٹر صاحب، مجھے اپنی بیٹی پر مکمل بھروسہ ہے. انہوں نے درشٹی سے کہا اور کرسی کو ٹانگ مار کر پولیس اسٹیشن سے باہر نکلا. ان کی نوجوان بیٹی لاپتہ تھی. پچھلے 24 گھنٹوں سے شاہ پیلس کی مسکراہٹیں چھین لی تھی. ہمارا شاہ نڈھال تھی تو ریحان شاہ کو عزت و آبرو کے لٹنے کے خوف نے لٹھے کی مانی سفید کر دیا تھا. شاہ پیلس پر گمنام طریقے کا بسیرا تھا. سارا وڈی لانتی دی ولد ہے، انہوں مارو، انہوں قتل کرو پھاڑ کے. کوئی اس پر جھکا، اس کے گال تھپ تھپا رہا تھا. چلنے میں وہ غائب دماغی سے لیٹی رہی. پھر جب ذہن سوچنے سمجھنے کے قابل ہو تو ہڑبڑا کر اٹھ پڑی. تھینک گاڈ تمہیں ہوش تو ہے، پچھلے 24 گھنٹے سے بے ہوش ہو تم. شاہویز علی خان نے بغور اس کے مدھم پڑتی رنگت کا جائزہ لیا. لاپرواہی سے بولا. میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے میرے گھر چھوڑو. میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی. اس نے سسکتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے. اگر تم سب کچھ قبول کر لو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. اس نے محض ابیحہ شاہ کو ٹٹولنا چاہا. ہاں میں نے تم سے بات کی تھی، میں نے تمہیں بے وقوف بنایا. دیکھو میں نے سب کچھ مان لیا، اب مجھے گھر چھوڑو، مجھے ماما کے پاس جانا ہے. وہ بلک رہی تھی اور اس کے اقرار پر شاہویز علی خان پر اشتعال غالب آ گیا. مرو یہیں پر، سڑتی رہو، کہیں نہیں جانے دوں گا تمہیں. اس نے گشت شہارت سے وارن کے پورے زور سے دروازہ بند کیا. تم کب تک آ رہے ہو ارحم؟ میں مزید اسے نہیں سنبھال سکتا. اس نے فوراً ارحم سے رابطہ کیا. بس میں پہنچنے والا ہوں، تو فکر مت کرو. تو اسے چھوڑ کر آفس کا چکر لگا لے. نہیں یار، میں اسے کسی کے حوالے نہیں کر سکتا. اکیلی لڑکی اور خوبصورت بھی ہے حد سے زیادہ. میں نہیں چاہتا کسی کی میلی نظر اس پر پڑے. ویسے تو دونوں ملازم میں نے گھر سے منگوائے ہیں اور دونوں بھروسے کے، مگر پھر بھی مجھے خوف آتا ہے. میں خود اس کی نگرانی کروں گا. اس کا پرس اور موبائل شاہویز علی خان نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا. پہلے پرس میں اس کا آئی ڈی کارڈ اور کریڈٹ کارڈ وغیرہ تھے جو وہ بلاک کروا چکا تھا. سیل فون اس نے آف کر دی تاکہ کوئی رابطہ ممکن نہ ہو سکے. اچھا ٹھیک ہے، جیسے تجھے ٹھیک لگے کر. اوکے جلدی ملتے ہیں پھر، شاہویز علی خان نے کہا اور کال کاٹ دی. ان پیپرز پر سائن کر دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا. کیا ہے ان پیپرز پر؟ نکاح نامہ ہے، شاہویز خان نے مختصراً کہا. کیا تم ایسا نہیں کر سکتے؟ اس کے پاؤں تلے زمین سے رکھ گئی. میں نے وضاحت نہیں مانگی. ان پیپرز پر سائن کرو اور آزاد ہو جاؤ، ورنہ میں کسی صورت تمہیں آزاد نہیں کروں گا. اس کا انداز توڑ ٹوک تھا. نہیں کروں گی سائن، مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے. وہ بے بسی سے چلائی تھی. اوکے پھر ٹیک کیئر. جب عقل ٹھکانے آ جائے تو بتا دینا. اور ہاں کھانا کھا لو، میں مزید ڈرامے بازی ہرگز برداشت نہیں کروں گا. وہ درشٹی سے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا. اور ابیحہ شاہ اپنی زندگی کی بربادی پر ایک بار پھر نوحہ کے نہ ہو گئی. اپنی بھین دی جان نو رو، اسلان دی بغارت دی جان نو رو. مبارک ہو میرا یار، تو زبردستی کا دلہا بن گیا. ارحم نے اسے بڑے تمسکر سے مبارکباد دی. ایسا مت کہو ارحم. تو پھر تو نے ایسا کیوں کیا یار؟ تو اسے معاف بھی تو کر سکتا تھا. میری کتاب میں معافی جیسے الفاظ نہیں ارحم. اس نے میرے پیار کو کھیل بنایا، مجھے ساری دنیا کے سامنے تماشا بنایا. اب میں اسے تماشا بنا دوں گا. آئندہ وہ کبھی کچھ ایسا کرنے کی جرت نہیں کرے گی. اور ویسے بھی اس نے خود اپنا گناہ قبول کیا. وہ زہر کھند لہجے میں بولا. 3 دن کی ضد کے بعد بلاخر ابیحہ شاہ کو ہار ماننی پڑی. اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس نے نکاح نامے پر دستخط کر دی اور فتح سے سرشار وہ فوراً اسے شاہ پیلس چھوڑ گیا. اسے 3 دن بعد یوں ویران سی دیکھ کر ہمارا شاہ کا دل دہل گیا.
وہ کہاں تھی پچھلے 3 دنوں سے؟ ان گزشتہ دنوں میں اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ایسے ہزاروں سوال تھے مگر وہ کسی کا بھی سوال کا جواب دینے سے قاصر تھی۔ ڈاکٹر نے اس کا تفصیلی چیک اپ کیا۔ انہیں شدید ذہنی ڈپریشن اور دباؤ جس کی وجہ سے بے ہوش ہو چکے ہیں۔ ان سے پریشانی اور ٹینشن کو دور رکھیں۔ میں نے انہیں خواب اور ادویات دے دی ہیں، انہیں آرام کرنے دیں، انشاءاللہ یہ جلد سے احتیاط ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر نے تسلی دی تو ریحان شاہ انہیں باہر چھوڑنے چلے گئے۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ چپ کی بکل اوڑے تھی۔ ایک شخص کی وہ بیوی بن چکی تھی، اس قدر شرمناک تھا وہ بے گناہی کے لیے بھی لب وا نہ کر سکی۔ اس کی طبیعت خرابی کے پیش نظر تمام جملہ افراد نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ ابیہ بیٹا کچھ تو کھا لو، یہ سوپ پی لو۔ امارا شاہ نے بہت محبت سے سوپ پینے پر آمادہ کیا۔ وہ آہستہ آہستہ سوپ پینے لگی جب کچھ سوٹر پوٹر افراد لاؤنج میں داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے وہ شخص بھی تھا جس کے کردار کو معیوب بنا چکا تھا۔ السلام علیکم۔ اس میں سے ایک روپ شخص نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وعلیکم السلام، لیکن معذرت کے ساتھ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ان کا مسافے کے لیے بڑھتا ہاتھ تھام کر ریحان شاہ نے کہا۔ آئیے تشریف رکھیے۔ جی شکریہ۔ فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ریحان شاہ نے پوچھا۔ نکالیں انہیں اس گھر سے باہر پاپا، یہ میرے گناہ گار ہیں پاپا، اس شخص نے میری زندگی برباد کر دی۔ انہیں بیٹھتے دیکھ کر وہ ہوش کھو بیٹھی، وہ بری طرح چلانے لگی۔ عریش اور ہمارا شاہ سے واپس کمرے میں لے گئے۔ میں شہراز علی خان ہوں، بے وقت حاضری کے لیے معافی چاہتا ہوں شاہ صاحب، لیکن میں اپنی بہو کی رخصتی کے لیے درخواست لے کر آیا ہوں۔ تاڑے پتر نے بہت چنگا نکاح کے تنے تو رخصتی ایسا درخواست لے کے آئے۔ کون سی بہو؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ثنا سمجھی کے عالم میں بولے۔ میں سمجھاتا ہوں، گزشتہ 1 سال سے آپ کی بیٹی اور ہمارا بیٹا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، پھر شاید آپ سے خوفزدہ ہو کر آپ کی بیٹی نے شادی سے انکار کر دیا، جس پر شاہویز نے غصے میں آ کر زبردستی وہ کچھ لمحے کے لیے رکے زبردستی آپ کی بیٹی سے نکاح کر لیا۔ انہوں نے ایک بم پھوڑا تھا شاہ پیلس کے مکینوں پر۔ یہ کیا بکواس ہے؟ کسی کی عزت پر کیچڑ چھالتے ہوئے شرم نہیں آتی آپ کو؟ ان کی آنکھوں میں خون اترا۔ میں آپ سے اپنے بیٹے کی غلطی کے لیے معافی چاہتا ہوں شاہ صاحب، لیکن بچوں سے جو کچھ ہوا اسے ہمیں فہم و فراست سے سلجھانا ہوگا۔ جو کچھ بھی آپ کہیں، آپ کی بیٹی اب ہمارے گھر کی بہو ہے۔ انہوں نے کہا، پھر تھوڑے سے رد و بدل سے تمام ردادی نے سنا دی۔ اس کے ساتھ ہی نکاح نامہ بھی پیش کر دیا۔ کہنے کو کچھ باقی نہ تھا، جس بیٹی کے منہ میں سونے کا نوالہ دیا وہی ان کی عزت کی دھجیاں بکھیر دے گی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ کسی راہ چلتی لڑکی کو پکڑ کر کوئی نکاح پر آمادہ نہیں کر سکتا، لیکن اس واقعے میں کچھ نہ کچھ سچائی تھی جو معاملہ اس نہج تک پہنچا۔ ابیہ کو بلاؤ مارا، انہوں نے حکم صادر کیا۔ ان کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھی تو وجود ہمارے غم و غصے کے کانپ رہا تھا۔ ان کی آواز نے شاہ پیلس کے در و دیوار ہلا دیا۔ آپ کیا کرنے والے ریحان؟ مجھے اپنی بچی پر پورا بھروسہ، وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ ہمارا شاہ نے دہائی دی۔ میں نے کوئی صفائی نہیں مانگی، ہمارا جو کہا ہے وہ کرو۔ ان کے دھیمے لہجے میں بھی شیر کی سی دھاڑ کی لپک تھی۔ جی پاپا۔ دوپٹے میں چھپی وہ نازک سی لڑکی ڈری سہمی سی سامنے۔ آپ اپنی بہو کو لے جا سکتے ہیں شہراز خان، آج کے بعد اس لڑکی کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے مان لیا کہ میری صرف ایک ہی بیٹی ہے، میری ابیہ شاہ نامی کوئی بیٹی نہیں۔ انہوں نے شہراز علی خان کو مخاطب کے اندر کی طرف بڑھنے لگے۔ نہیں پاپا، ایسا مت کریں، مجھے اس طرح خود سے جدا مت کریں پلیز، مجھے اپنی صفائی کا ایک موقع دیں، میں بے قصور ہوں۔ وہ دوڑ کر ان کے قدموں سے لپٹ کے انہوں نے بالوں سے پکڑ کے اسے اٹھایا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ وہ 2 قدم اچھل کر پیچھے گئی، درد کے احساس سے وہ دوری ہوگی۔ شاہویز علی خان دوڑ کر آگے بڑھا، بالوں سے پکڑ کے اسے اٹھایا۔ ریحان شاہ کی آنکھوں میں مرچیں بھرنے لگی۔ پاپا مجھے غلط مت سمجھے، آپ کی نفرت مجھے مار ڈالے گی۔ وہ ایک بار پھر ان کی طرف لپکی۔ چلی جاؤ یہاں سے بیہ، ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ ریحان شاہ نے اسے گردن سے دبوچا تھا اور اس کے چہرے پر تماچوں کی بارش کر دی۔ مجھے کاٹ کے پھینک دے پاپا، مگر مجھے ان کے حوالے مت کریں۔ ہمارا شاہ نے بہت مشکل سے ان کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ ان کے شدید حملوں سے وہ نڈھال ہو چکی تھی۔ شاہویز علی خان نے اسے آگے بڑھ کر باہوں میں بھر لیا۔ اس کے ناک اور دانتوں سے خون بہہ رہا تھا، اس کے رخسار سرخ ہو چکے تھے، ان پر انگلیوں کے نشان سبز ہو کر رہ گئے تھے۔ اس کا نچلا ہونٹ بری طرح پھٹ گیا تھا، اس کے لمبے بال بکھر گئے تھے، اس کا دوپٹہ دہلیز پہ کہیں پڑا تھا۔ مار ڈالیں گے کیا اسے؟ لے جائیں اسے یہاں سے، پھر کبھی مت لائیے گا۔ عریش، کیا ابیہ نے کبھی تمہیں بھی اس لڑکے کے بارے میں نہیں بتایا؟ عریش شاہ دونوں کے لیے چائے بنا رہی تھی جب ہمارا شاہ نے اسے استفسار کیا۔ جی نہیں ماما، میری کبھی اس سے اس بارے میں بات نہیں ہوئی، وہ تذبذب سی ڈگمگائے ہوئے لہجے میں بولی۔ کتنا چاہا تھا ہم نے اسے عریش، کتنی آسائشات دی تھی اسے، کتنا اعتماد دیا تھا اسے، اس کی زبان سے کسی خواہش کا اظہار ہونے سے قبل اسے پورا کیا تمہارے پاپا نے، اور اس نے بات ادھوری چھوڑ کر وہ سسکنے لگی۔ بس کرے ماما، کیوں اس کی شرمناک حرکت یاد کر کے خود رنجیدہ و ملول ہو رہی ہیں؟ جب اس نے ہماری فکر نہیں کی تو آپ کیوں خود کو اس کی اذیت میں مبتلا کر رہی ہیں؟ لعنتی عورت، ادا دے بغیرت بھی بولن گے ہوں۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، تمہارے پاپا کا سر اس نے ندامت سے جھکا دیا، ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ آخر میں بری طرح بلکنے لگی۔ ماما آپ کے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں، پلیز مت روئیں۔ عریش شاہ نے خود سے لگا لیا۔ تمہاری معصوم آنکھوں میں تو میں نے کبھی راز نہیں دیکھا تھا۔ پھر یہ سب کیسے ہو گیا بیہ میری بچی؟ کسی نے ان کا دل مٹھی میں لے کر مسئلہ وہ لا کے اس سے نفرت کا اظہار کرتی، مگر تھی تو وہ ان کے جگر کا ٹکڑا، ان کا کرب اس کا ماں کا کرب تھا، نیزے کی کوئی انی تھی جو ان کے وجود میں گڑی جا رہی تھی۔ جو دولاد ہی خوش نہیں تھے، فرمانے کے تھے خوش ہونا۔ ابیہ شاہ کے لیے اندلیب خان نے فل ٹائم نرس کا بندوبست کر لیا۔ ڈاکٹر اسے خواب اور ادویات دے کر جا چکے تھے۔ اس کے حلیے کو دیکھ کر درست کر کے اندلیب خان بھی لائٹ آف کر کے لاؤنج میں چلی ہیں، جہاں ارحم شہراز خان اور شاہویز علی خان پہلے سے موجود تھے۔ تمہیں معلوم ہے کتنی بڑی غلطی کی ہے تم نے؟ مجھے تم سے ہی امید نہیں تھی شاہویز، کسی کو ضد کوب کرتے ہوئے تمہارا شعور بالکل نہ ڈگمگائے، شیم آن یو۔
شہراز خان نے نفرت سے ہنکارا بھرا. آئی ایم سوری پاپا, میں خود ہرگز ایسا کچھ نہیں چاہتا تھا, مگر اس کی حرکت نے مجھے مشتعل کر دیا. مجھے جو بہتر لگا میں نے کر دیا. اس کے لہجے میں ندامت کی جھلک بہت نمایاں تھی. لعنتی بغیرت انسان. کس قدر ذلت اٹھائی اس معصوم لڑکی نے تمہارے اس فعل سے. اس کے چہرے کے تقدس کو دیکھ کر مجھے لگتا ہی نہیں کہ وہ کبھی اس طرح کی کوئی حرکت کر سکتی ہے. اندیپ خان نے تعصب سے سر ہلایا. کوئی معصوم نہیں ہو ماما, ٹھیک ہے مجھ سے کسی حد تک غلطی ہوئی, مگر کوئی تقدیس والی بات نہیں ہے. اس خوبصورت چہرے کے پیچھے بہت بڑی ڈرامے باز چھپی ہے. چشم تصور میں بے ہوش بیہا شاہ کو لا کر وہ نرم مگر مرتعش لہجے میں بولا. مائنڈ یور لینگویج شاویز. شہراز علی خان نے فوراً تنبیہ کی. سوری پاپا. وہ فوراً شرمندگی سے معذرت کر گیا. اگر یہ بات میڈیا تک پہنچ جاتی تو جانتے اس کے کس قدر منفی اثرات مرتب ہو سکتے تھے. اگر وہ لوگ کوئی ایکشن لے لیتے تو یہ مسئلہ کس قدر لمبا چلتا. خیر کچھ حد تک تو مسئلہ حل ہو گیا, لیکن اس کا قطعاً مطلب نہیں کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا. شاویز, ایک گھر کی عزت و تقدس کو داؤ پر لگانے کے لیے میری نظروں میں تم ہمیشہ ایک درجہ نیچے ہی رہو گے. اور اگر میں نے تمہیں اس معاملے میں سپورٹ کیا تو معاشرے میں اپنے مقام کے دفاع کے لیے, ورنہ میں ہرگز تمہارا ساتھ نہ دیتا. انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا. مزید کچھ بحث کا موقع دیے بغیر اپنے کمرے کا رخ کیا. ماما پلیز پاپا کو سمجھائیں. ان کے فیصلے سے بہت ہرٹ ہوا تھا. میں کیا سمجھاؤں, جو انہیں بہتر لگا. انہوں نے کہا اگر وہ لڑکی اس جرم میں ملوث ہے اور سزا کاٹ رہی ہے تو آپ نے بھی اس میں برابر کی شراکت داری کی ہے. آپ بھی اتنی سزا کے مستحق ہیں. آپ مرد ہیں تو اس لیے ہم آپ کو معاف نہیں کر سکتے. اندلیب خان نے بھی اپنے زوجیت کے حقوق پورے کیے. ارم کو شہراز خان نے اپنے کمرے میں بلایا تھا اور اس سے چیدہ چیدہ نکات پہ بات کرتے ہوئے مغموم سے اپنے کمرے میں پہنچا. سامنے اس کے بیڈ پر وہ سراپا حسن خود سے بے خبر لیٹی تھی. اس کے سوتے ہوئے خواب بیدہ سے خد و خال میں بھی کرب جیسے بسیرا کر گیا. اس کا نچلا ہونٹ سوجا ہوا تھا, آنکھیں بھی متورم تھی, نازک سے رخسار دہک کر انگارہ ہو رہے تھے. اس پر سبت انگلیوں کے نشان جیسے اس کی ذلت کی کہانی سنا تھے. شاہویز علی خان نے اپنی رگیں کٹتی محسوس کی. اس کا دل چاہ کے سب کچھ بھول کر اسے اپنے سینے سے لگا دے, مگر چند لمحوں تک اس کے خیال سے چھٹکارا پا چکا تھا. تم نے اچھا نہیں کیا بیہا, میں نے تم سے بہت محبت کی تھی. اس کے رخساروں کو اپنی انگلیوں کے پورے سے چھو کر اس نے نرمی سے کمرہ لاک کر کے باہر نکل گیا. لان دیجیے. جب تم اسے بغیر نکاح کیے بھی سبق سکھا سکتے تھے تو تم نے ہمیشہ کے لیے مصیبت کیوں گلے ڈالی. وہ آج کل ارحم کے ساتھ اس کے گھر کے عام پذیر تھا, کیونکہ شاویز ہاؤس پر صرف ابیہا شاہ کا قبضہ تھا. اسے دیکھتے وہ آپے سے باہر ہونے لگتی, وہ اسٹیاری انداز میں چلانے لگتی اور ہر وہ چیز جو اس کے ہاتھ لگتی وہ دیوار پر دے مارتی. چنانچہ اس کی سیریس حالت کے پیش نظر اس کی بیداری کے دورانیے میں وہ شاویز ہاؤس جانے سے پرہیز کرتا. دماغ ٹھیک ہے تمہارا ارحم, میں کبھی اس کے ساتھ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. وہ فوراً تپ کر بولا. کیوں نہیں سوچ سکتا, جب تو اس سے نفرت کرتا تو جلا ڈالا اسے ایسی نفرت سے. ارحم نے جانے سے کیا اگلوانا چاہتا تھا. بکواس مت کر ارحم, ورنہ میں تیرا سر توڑ دوں گا. وہ جارحانہ انداز میں اس کی سمت بڑھا تھا. خود سے مت بھاگ شاویز, وہ صرف دلاسا جو تو خود کو دے رہا کہ تو نے اس سے بدلا لیا, ورنہ تو اس سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ جب اس نے تجھے پہچاننے سے انکار کیا تو اسے دوری کے احساس سے تجھے حواس باختہ کر دیا, تبھی تو نے اس سے نکاح کر کے اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیا. ہاں جب اس نے تجھ سے کسی بھی قسم کے تعلق سے انکار کیا تب تو مشکل تھا, مگر اب تو صرف اس سے محبت کرتا ہے میرے یار. اس کا تجھے اتنا خیال ہے کہ اسے تکلیف سے بچانے کے لیے تو اس کے سامنے بھی نہیں جاتا. ارحم نے دھیرے دھیرے اس کے ذات کے الجھے دھاگے سلجھانے شروع کیے. ایسا کچھ نہیں ہے یار, اس نے خود اپنے جرم کا اقرار کیا. اگر میں اسے ایسے چھوڑ دیتا تو کیسے عبرت پکڑتی کہ اس ایک کردار کو سبق سکھائیں گے تو معاشرے میں سدھار پیدا ہوگا. وہ اپنے موقف پر قائم تھا. ہاں اگر تو مجھے اپنے گھر سے نکالنا چاہتا تو الگ بات ہے. مزید گویا وہ بکواس نہ کر, تو جب تک چاہے یہاں رہ سکتا ہے. ارحم نے فوراً دلی خلوص سے کہا. اوکے پھر میں گھر کا چکر لگاتا ہوں, ماما سے ملنے کو دل کر رہا ہے. اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی, مسکراتا ہوا نکل گیا. جا خزمان کا. اب یہ شاہ کی طبیعت قدرے سنبھل گئی تھی. زندگی میں آنے والے طوفان سے اس نے سمجھوتا کر لیا. وہ چپ چاپ اس محل نما قید میں دن گزارتی. اندلیب اس کی دل جوئی کی حتی المقدور کوشش کر رہی تھی, مگر وہ لب سی اپنی ہونٹوں کی جنبش پر کفل باندھے بیٹھی تھی. مما کہاں ہے؟ سیٹی پر بڑی پیاری سی دھن بجاتے ہوئے اپنی ہی رو میں داخل ہوا جب لابی میں سے ملازمہ مل گئی. بی بی صاحبہ تو گھر پر نہیں ہے. ملازمہ نے فوراً مستعدی سے جواب دیا. اور چھوٹی بی بی؟ اس نے تیکھے چٹون اٹھا کر سوالیہ نظر سے پوچھا. وہ اپنے کمرے میں چھوٹے بابا, یعنی آپ کے کمرے میں. اس کی نظروں کے سوال کو پڑھ کر ملازمہ نے وضاحت کی. اوکے تم جاؤ. اس نے حکم صادر کیا اور اپنے کمرے کا رخ کیا. جہاں پر ابیہا شاہ کی حکمرانی تھی وہ دروازہ نوک کیے بغیر اندر گھس گیا. دروازہ کھلنے کی آہٹ پر ابیہا نے چونک کر دیکھا. وہ صوفہ کم بیڈ پر ترچھی لیٹی تھی. فوراً سیدھی ہو کر اس نے دوپٹہ درست زاویہ سے لیا. سرخ رنگ کے جدید تراش خراش کے سوٹ میں وہ اپسرا بے حد حسین و جمیل لگ رہی تھی. شاویز نہ جانے کیوں محظوظ ہونے لگا. کافی بہتر لگ رہی ہو پہلے سے. اس کی تعریف کا ارادہ موقوف کرتے ہوئے اس نے اس کی صحت پر تبصرہ کیا. نکلو یہاں سے ورنہ میں تمہاری شکل بگاڑ دوں گی. وہ جارحانہ انداز میں آگے بڑھی. کام ڈاؤن, مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے. وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا. مگر مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی. وہ زہریلے انداز میں بولی. نکلو یہاں سے, میں تمہیں ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی. اس کی آنکھیں شعلہ بار تھی تو زبان بھی زہر اگل رہی تھی. تو روب کس چیز کا ڈال رہی ہو مجھ پر؟ بائی دا وے یہ کمرہ تمہارا نہیں میرا ہے. اس کے غصے کو خاتمے میں لاتے ہوئے مدد سے بولا. یہ لال گلابی شیرنی نے جانے کہ اسے آج شرارت پر رخسار تھی. میں تمہاری یہ مسکراہٹ نوچ لوں گی شاویز علی خان. تم نے مجھے ذلیل کیا, میں تمہاری خوشیوں میں بھی آگ لگا دوں گی. میں تمہارا جینا دوبھر کر دوں گی, تمہاری زندگی جیرن کر دوں گی. مائنڈ اٹ. اس نے گشتے شہادت سے وارن کیا. کر لو
تم بہت کچھ کر سکتی ہو مس ابیہ، بہت سارے جوہر تو میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں، میرے خیال میں ابھی بھی بہت ضم ہے تمہیں خود پر۔ اتنا سب ہونے کے بعد بھی اس نے جیسے اس کے زخم پر انگلی رکھ کر دبایا، وہ تکلیف سے زرد پڑ گئی۔ میرے کردار پر انگلی مت اٹھانا شاہویز علی خان، میں تمہاری جان لے لوں گی، اپنے آنسوں کو رگڑتے ہوئے اس نے کڑک دار آواز میں کہا۔ بہت جلد میں نکل جاؤں گی یہاں سے، اس نے دھمکی دی اور تیزی سے باہر کا رخ کیا۔ شاہویز خان نے اسی تیزی سے اس کے مقابل آ کر اسے دونوں بازو سے تھام لیا۔ چھوڑو مجھے، غصے کی تیز لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی۔ مجھے کوئی شوق نہیں تم سے بات کرنے کا، یہ تمہاری شکل دیکھنے کا، تمہارا رزلٹ آ گیا، وہی بتانے آیا تھا تمہیں۔ ایک جھٹکے سے اسے دیوار کے ساتھ لگا کر اس نے ابیہ شاہ کے شانوں پر گرفت مضبوط کی۔ مجھے کچھ نہیں جاننا، چھوڑو مجھے۔ اس نے بے بسی سے اپنے وجود کو جھنجھوڑ ڈالا۔ ویسے کافی انٹیلیجنٹ ہو تم، ریکارڈ بریکنگ رزلٹ دیا تم نے، تمہیں یاد ہے ایک بار پہلے بھی میں نے تمہاری ایسی تعریف کی تھی۔ اس نے کہا تمام فاصلے سمیٹ دیے۔ مجھ سے دور ہو جو شاہویز علی خان، ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا، وہ چڑیا کی طرح پھڑ پھڑائی۔ پھر اس نے خود ہی زور سے دیوار میں سد مارا تھا، کنکریٹ کی پینٹ زدہ دیوار سے اس قدر شدت سے سر ٹکرانے سے اس کا سر لمحوں میں زخمی ہو گیا۔ آئندہ مجھے مت چھونا، شاید تمہارا میں کچھ نہ بگاڑ سکوں، لیکن میں خود کو مار ڈالوں گی۔ اس نے نیم بے ہوشی سے جملہ ادا کیا، پھر لڑکھڑا کر اس پر آن گری۔ شاہویز نے حواس باختگی سے اس کے سر سے نکلتے خون کو دیکھا، ڈاکٹر کو فون کرنے بھاگا۔ جا کے لعنت کو بولتے ڈاکٹر بلا۔ خطرے کی کوئی بات نہیں ماما، ڈاکٹر نے کہا معمولی زخم ہے، جلدی منتمل ہو جائے گا۔ شام کو جب شہراز خان اور اندلیب خان لوٹے تو اسے اس حالت میں دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ لیکن تم نے تو اسے کچھ نہیں کہا؟ اندلیب خان نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ موم پلیز اب آپ مجھ پر تو شک مت کریں، خود اس سے کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ شکر کریں میں وقت پر پہنچ گیا، ورنہ پتہ نہیں میڈم کا کیا ہوتا ہے اور آپ الٹا مجھ پر برس رہی ہیں۔ اس نے نظر چراتے ہوئے کہا۔ ابیہ بیٹا اگر آپ زیادہ تکلیف میں نہیں ہیں تو بتائیں آپ کو چوٹ کیسے لگی؟ شاہویز خان کا تفصیلی جواب سن کر ابیہ کی طرف متوجہ ہوئی، جو آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، ایک ہاتھ چہرے پر رکھا ہوا تھا مگر وہ سو نہیں رہی تھی۔ کچھ نہیں آنٹی، مجھے چکر آ گیا تھا، میں توازن برقرار نہیں رکھ سکی اور گر گئی، اسی وجہ سے سر پر چوٹ لگ گئی۔ اس نے مختصراً کہا اور دوبارہ آنکھیں موند لی۔ وہ خود نہیں بتانا چاہتی تھی کہ شاہویز خان نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کی جارحیت بیان کر پاتی، اس لیے خاموش رہی۔ پھر اندلیب نے بہت اصرار سے اسے جوس پلایا۔ اس سارے دورانی میں شاہویز خان بہت وہاں موجود رہا، لیکن ابیہ نے خلاف توقع کوئی شور نہیں مچایا۔ اپنا خیال رکھنا، میں نے ملازمہ کو پابند کر دیا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو منگوا لیجیے گا۔ اندلیب خان نے ہدایت دی اور اس کی پیشانی پر بوسہ دے بکھرے بال ہٹائے، شاہویز خان کو اشارے سے باہر جانے کا کہا۔ آہو انہوں تو روندی نال لے کے جانے کو سیٹ کے۔ ماما میں اپنے کمرے میں رہنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے میں ابیہ کو گیسٹ روم میں شفٹ کر دیتی ہوں۔ میں نے ایسا کب کہا؟ تو پھر؟ اندلیب نے مارجن واپس رکھا اور ناسمجھی کے عالم میں سے دیکھا۔ مطلب وہ بھی وہی رہے اور میں بھی؟ اس نے آنکھیں چکا کر قدر دھیمے لہجے میں کہنا چاہتے ہوئے بھی شہراز خان کے ہونٹوں پر مبہم سا تبسم بکھر گیا۔ وہ شرعی طور پر تمہاری بیوی ہے، اس فیصلے میں مجھے کوئی برائی نظر نہیں آتی، لیکن آپ کا کیس نارمل کیسز سے ذرا مختلف ہے شاہی۔ بیٹا آپ کی بیوی آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، ایسے میں ایک ساتھ رہنا آئی تھنک اٹس امپاسبل، انہوں نے کافی دور اندیشی سے جواب دیا۔ ماما ہماری ایک بات اس کی مانتے جائیں گے تو مزید ہٹ درم اور ضدی ہوتی جائے گی، میں اسے مزید خود سے بدگمان نہیں رکھ سکتا، اس نے جھنجھلا کر وضاحت دی۔ میں وعدہ کرتا ہوں ماما میں اسے ہینڈل کر لوں گا، پلیز مجھے ایک موقع دیں، اس کا انداز ملتجیانہ تھا۔ اندلیب خان نے ایک نظر لا تعلق سے بیٹھے شہراز خان پر ڈالی، انہوں نے آنکھ کے اشارے سے اجازت دی۔ اوکے ٹھیک ہے تم ایک کوشش کر کے دیکھ لو، بٹ کیپ ان مائنڈ کوئی زور زبردستی نہیں چلے گی، اس کی خواہش ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہوگی۔ اندلیب خان نے اجازت کے ساتھ شرط بھی عائد کی۔ وہ نہ جانے کیوں خوش ہوا جا رہا تھا، اپنی حالت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ پہلے وہ اس سے محبت کرتا تھا، پھر وہ اس سے بدگمان ہو گیا، اسے شدید نفرت کے اظہار کے طور پر اسے زبردستی اپنی زندگی میں شامل کر لیا، اور اب اس کی تکلیف پر وہ خود کیوں کرا اٹھتا تھا۔ وہ کھانا نہیں کھاتی تھی تو نوالا اس کے حلق سے بھی نہیں اترتا تھا، وہ درد محسوس کرتی تھی تو بے چین شاہویز خان بھی رہتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اسے نفرت کر کے خود کو سزا دے رہا ہے یا اسے محبت کر کے خود کو رنجیدہ کر رہا ہے، اپنا عمل اسے خود لاشعور رکھے ہوئے تھا۔ وہ اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہتا تھا، اسے خود سے دور رکھنا بھی سہانے رو تھا۔ عجیب تضاد تھا اس کی سوچ اور عمل میں، سوچ میں بدگمانی اور نفرت تھی تو عمل میں صرف اس کا خیال اور اس کی فکر۔ وہ اپنے آپ سے بیگانہ تھی، اندلیب کا اشعار بھی اس پر کوئی اثر نہیں کرتا تھا، اس کی دمکتی رنگت ہر گزرتے دن کے ساتھ مدھم پڑتی جا رہی تھی، اور دودھ سے ساری تازگی جیسے نچڑ گئی تھی۔ وہ ضرورت کے تحت کھاتی تھی، ورنہ کبھی کھانے کے پاس بھی نہ پھٹکتی۔ اس کی بگڑتی صحت اور ذہنی کیفیت نے در حقیقت اسے پریشان کر دیا تھا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ابیہ شاہ اس قصے میں واقعی شامل بھی تھی یا نہیں، مگر اس کی مدد کے بغیر وہ کبھی اصل بات کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ بہرحال اس کی مناسب دیکھ بھال کے لیے اس نے خود اس کے قریب رہنے کا فیصلہ کیا تھا، تبھی وہ اصل معاملے کی جانچ پڑتال کر سکتا تھا۔ ابیہ شاہ کو اس فیصلے پر منانا جو ہے شیر لانے کے مترادف تھا، مگر اسے کرنا تھا۔ وہ گناہ گار ہوتے بھی اسے طویل عرصے تک احتجاج کیسے کر سکتا ہے، وہ اس پہلو پر سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ یہی جو پہلے انسان دا بچہ بن کے سون لیندا لانتی جیا۔ سفید گلابوں کی خوشبو سے پورا کمرہ مہک اٹھا تھا، سورج کی کرنیں دھرتی پر اپنی شفاف کرنیں پھیلا کر نئے دن کی نوید سنا رہی تھی۔ آسمان کی وسطوں میں غوطہ کھاتے بادل جیسے سورج کے احترام میں جگہ چھوڑتے جا رہے تھے، بادلوں کے مرگلے یہاں وہاں اٹھتے کوپ ہوتے جا رہے تھے، پرندوں کی چہچہاہٹ زندگی کی مانوسی ہلچل پیدا کر رہی تھی۔ صبح ہوا دبے پاؤں گلاس ونڈو سے ٹکرائی تھی اور ابیہ شاہ کے بند در کو دیکھ کر اسی شرارت سے واپس مڑ گئی۔
دبیز پردوں نے سورج کی پرہدت کرنوں کو بیہاشا تک پہنچنے میں ناکام بنا دی. ایک بھرپور نیند لینے کے بعد وہ بہت تازہ دم ہو کر اٹھ بیٹھی. اتنے اعصابی تھکان سے بھرپور دنوں کے بعد وہ پہلی بار لاپرواہ ہو کر مریض سے سوئی تھی. شاید ٹرینکولائزر کا اثر تھا جس نے پچھلے ایک ہفتے سے شروع کر رکھی تھی. اس نے اٹھ کر بکھرے بال سمیٹے اور باندھنے کی کوشش نہیں کی. سلیپر پاؤں میں سے اور دبیز پردے ہٹا دیے. سورج کی شعاعیں چھن چھن کر اندر آنے لگی. ٹھنڈے ہوا کے جاندار جھونکے نے اس کا خیر مقدم کیا. اس کا موڈ ایک دم سے فریش ہو گیا. اچانک اس کی نظر کمرے کے وسط میں سجے گلاس ٹیبل پر رکھے گلدان میں سجے خوبصورت سفید پھولوں پر پڑی. وہ سفید گلابوں کی دیوانی تھی. اس نے جھک کر انہیں اٹھا لیا اور اس کی تازگی کو اپنے اندر تک اتار لیا. اس نے اپنے رخسار سے چھو کر ان کی نرمی کو محسوس کیا اور پھر ان پر اپنے لب رکھ دیے. اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی. وہ جو ان حماق سے اپنے کام میں مصروف تھی اس کا ارتکاز ٹوٹ گیا. یس کم ان. اس نے اجازت دی اور خود پر چوکس ہوگی. بلیک نائٹی میں اس کا متناسب سراپا بے حد دلکش لگ رہا تھا. آپ سے میری خوشی برداشت نہیں ہوتی جو آپ اسے غارت کرنے چلے آتے ہیں. اس کی پیشانی سرور زدہ ہوگی مگر شاویز خان تو اس کے اس حلیے میں کھویا ہوا تھا. دوپٹے سے بے نیاز اس کمرے میں تمام حقوق ملکیت کے ساتھ گھومتی ہوئی اسے اپنے دل کے بہت قریب لگی. اس کی جانچتی نگاہوں سے خائف ہو کر اس نے فوراً شال نکال کر اوڑھی. شاید اس کی استحقاق بھری نگاہوں کا اثر تھا کہ چند لمحوں کے لیے بالکل انگشتیں بند آ رہے. کچھ کام تھا آپ کو؟ اس کی توجہ خود پر سے ہٹانا چاہتی تھی. نہیں تو کوئی کام نہیں تھا. بہت دن اپنے روم سے دور رہ لیا. اب اپنے ٹھکانے پر واپس آنا چاہتا ہوں. میں اپنا سامان بھجوا رہا ہوں. آپ اپنی مرضی سے سیٹ کروا دیجیے. آئی مین وارڈروب میں. تو میں کہاں رہوں گی؟ آئی مین میرا روم کون سا ہے؟ بھولج کر بولی. یہ ہم دونوں کا روم ہے. اس نے ایک لفظ پر زور دیا. آر یو آؤٹ آف مائنڈ؟ آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لے کہ میں ایک کمرے میں آپ کے ساتھ رہوں گی؟ وہ فورت تنک کر بولی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑے شخص کو شوٹ کر دے. میں نے آپ سے پوچھا نہیں بتایا مسز ابیحہ شاویز خان. ذرا وویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو میں نے کہہ دیا وہی ہوگا اور اس بار تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. اینڈ لسن، خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش مت کرنا ورنہ ابھی تم مجھے جانتی نہیں ہو. اس نے خطرناک تیور لیے بڑے کرخت لہجے میں کہا اور دوسری بات کا موقع دیے بغیر باہر چلا گیا اور کمرہ بھی لاک کر دیا. وہ جانتا تھا اگر وہ بحث کرتا تو وہ اسے جیت جاتی مگر اب اسے ہر حال میں سچائی کے بے نقاب کرنا تھا اور بیہاشا کو اس سزا سے نکالنا تھا. تمہیں خود کو نیچرل نیند کا عادی بنانا ہوگا. آئندہ تم یہ ٹرینکولائزر استعمال نہیں کرو گی. اس کے ہاتھ سے ٹیبلٹ لے کر اس نے اپنی ملکیت میں لے لی. اس نے تلخ نگاہ اس پر ڈالی اور کچھ بھی کہے بغیر لیٹ گئی. آنسو قطرہ قطرہ پگھل کر تکیے میں جذب ہونے لگے. اپنی بے بسی اور مقدر کی سیاہ سیاہی سے لکھی تحریر نے اس کے وجود کو کانٹوں پر لپٹا دیا. وہ اس شخص سے لڑتے لڑتے تھک گئی تھی. اسے نفرت کرتے کرتے تھک گئی تھی. اس کے اعصاب شل ہو گئے. وہ ذہنی تناؤ کا شکار تھی. اسے سکون کی ضرورت تھی مگر سکون اس کے نصیب میں کہاں. اسے چپ چاپ لیٹا دیکھ کر وہ بھی صوفہ کم بیڈ پر آ لیٹا. اس کے ساتھ رہنے پر اس نے بہت محاذرائی کی تھی. بھوک ہڑتال، رونا دھونا، شور، بہت سے ہر حربے آزمائے مگر شاویز خان اپنے موقف پر ڈٹا رہا. اسے مات دینے سے سمجھانے سے سنبھالنے وہ اس کے پاس آتا تھا. تب اس کی روح تک درد سے بلبلا اٹھتی تھی. چنانچہ اس نے شاویز خان کے حق میں فیصلہ دے دیا. اب کم از کم وہ اسے ایک خاص فاصلے سے بات کرتا تھا. کیا تمہیں بیبی پنک کلر پسند ہے؟ ہاں مگر آپ کو کیسے پتا؟ اس نے چونک کر استفسار کیا. کیا یہ کبھی تمہارا نمبر تھا؟ اس نے ڈائری پر لکھا ایک نمبر اس کی طرف بڑھایا. ہاں یہ میرا نمبر تھا مگر تمہارے پاس کیسے؟ حیرت کا ایک پہاڑ منہ کھولے کھڑا تھا. تم بتاؤ مجھے سب کچھ کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ اس کے اقرار پر نہ چاہتے بھی سخت رویہ اپنانے پر مجبور ہو گیا. مجھے کیا معلوم. تم بتاؤ شاویز خان کیسے یہ سب حاصل کر کے تم نے مجھے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا؟ یہ سب کہانیاں گڑھ کر تم اپنے گناہ پر پردہ نہیں ڈال سکتے. اگر اس دنیا میں کسی شخص سے میں نے نفرت کی ہے تو وہ تم ہو شاویز خان. اب اگر تم نے مجھ پر مزید شکوک و شبہات کا اظہار کر کے میرے زخموں کو کریدا تو مجھے میرے پاپا کی قسم اس کھڑکی سے کود کر اپنی جان دے دوں گی اور تمہیں قتل کر دوں گی. اس کی آنسو سے لبریز آنکھوں میں اور لہجے میں اس قدر تھکاوٹ، بے بسی اور کرب تھا کہ شاویز خان مزید ایک لفظ بھی ادا نہیں کر سکا. اگر تم بے قصور ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں تمہارا مقام واپس دلاؤں گا. لیکن اگر تم گناہگار ہوتے ہوئے معصومیت کا ڈھونگ رچاتی رہو تو یاد رکھنا مجھے خود نہیں معلوم ہے تمہارے ساتھ کیا کروں گا. ایک ایک لفظ کو اس نے چبا چبا کر ادا کیا. بڑے شوق سے کرو مسٹر شاویز خان مگر میں تمہیں اندر تک گھائل کر دوں گی. مائنڈ اٹ. اس نے استضائی انداز میں سے دیکھا اور بڑی کاٹدار مسکراہٹ سے نواز کر واپس لوٹ گئی. کل تمہاری بہن کی مہندی ابھی ہے. تمہیں کیسے پتا؟ بس پتا ہے. شاویز خان نے کندھے اچکائے. وہ جو اپنے کپڑے ہینگ کری تھی اس سرگرمی کو ملتوی کر کے بیڈ پر بیٹھ کے اس کی رنگت ایک دم تاریک ہو گئی. وہ بلکہ چھپک چھپک کر آنسو پیچھے دھکیل تھی. ایک سایہ سے اس کے چہرے پر لہرا کر گزر گیا. تم نے مجھ سے بہت کچھ چھین لیا. تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا شاویز خان. کیا تمہیں مجھ پر رحم نہیں آیا؟ وہ ٹرانس کی کیفیت میں تھی. شاویز خان جانتا تھا خود کلامی تھی. کیا تم نے اسے دیکھا؟ عریش کیسی لگ رہی تھی؟ پاپا ہوش ہے؟ پلیز شاویز مجھے بتاؤ. وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھی. شاید پہلی بار وہ خود قدم بڑھا کر اس کی طرف آئی تھی. نہیں میں نے اسے نہیں دیکھا. شاویز نے نارمل انداز میں کہا. اس کی ٹوٹ پھوٹی سے بھی تکلیف میں مبتلا کری تھی. مجھے لے چلو شاویز. میں ایک بار پھر پاپا سے معافی مانگ لوں گی. پلیز انکار مت کرنا. مجھے اپنی بہن کو اس روپ میں دیکھنا ہے. اسی بہنوں اگلا آ جا کے وہ تڑپ کر بولی. میں تمہیں نہیں لے جا سکتا. وہ تمہیں مار ڈالیں گے. ہر بار انہیں تم پر ظلم کرتا دیکھا خاموش رہوں یہ ضروری بھی نہیں. مجھے پرواہ نہیں. پلیز مجھ پر احسان کر دو. میں ساری زندگی تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گی.
وہ التجا کرتے کرتے سسک اٹھی تھی۔ اوکے، شاہویز نے کہا اور باہر نکل گیا۔ اسے خود نہیں معلوم کہ وہاں جا کر کیا ہوگا، مگر بہرحال اس نے بیہا شاہ کے سامنے اقرار کر لیا تھا۔ اب بیہا ہمارا شاہ جو لان میں کھڑی تھی، بیہا شاہ کو دیکھ کر دم بخود رہ گئی۔ مما، وہ دوڑ کر ان کی طرف بڑھی، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ 2 قدم اس سے دور ہو گئی۔ اب یہاں کیا لینے آئی ہو؟ اپنے پاپا کو مزید اذیت دینے؟ جو داغ وہ اپنے دامن سے دھونے کی کوشش کریں، وہ اسے ایک بار پھر گردلود کرنے آئی ہو؟ اور رخ پھیر کر بولی، مما پاپا کدھر ہیں؟ ان کی نفرت نے مجھے کبھی سکون نہیں لینے دیا۔ مما مجھے اپنی آغوش میں لے لیں، یہ بھیانک خواب اپنی محبت سے میری زندگی سے نکال دیں۔ مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے اپنے گھر میں رہنا، اپنی مما اور پاپا کے ساتھ۔ اس نے روتے ہوئے دہلیز پکڑ لی تھی۔ ہمیں مزید تماشا مت بناؤ بیہا، اب کی بار تم ان کے سامنے آئی تو وہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ ابھی ان کی غیرت کو مت للکارو۔ ہمارا شاہ نے جانے کیسے پتھر بنی ہوئی تھی، ورنہ دل کی بیٹی کی بے بسی ان کے سینے پر سانپ لوٹانے لگے۔ مما پلیز مجھے ایک بار عریش سے ملنے دے، میں اسے دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ تمہیں کس نے اجازت دی اس دہلیز کو؟ اتنے میرے ہانشاہ بھی آگے، اس کے ہمراہ عریش شاہ بھی تھی، جو زرد اور سبز امتزاج کے سوٹ میں خود بھی سرسوں کا پھول لگ رہی تھی۔ مرنی لعنتی۔ پاپا پلیز، پاپا مجھے معاف کر دیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن میں آپ سے جو مانگوں گی آپ مجھے دیں گے۔ پاپا اپنی معافی کی بھیک میرے دامن میں ڈال دیں۔ میں ان کے قدموں سے لپٹ گئی۔ وہ وعدہ میں نے اپنی بیٹی سے کیا تھا، مگر تم سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ وہ بے لچک لہجے میں بولے، تم ہماری عزت کی قاتل ہو، تم نے ہماری خاندانی اقتدار کو پھلانگا ہے، تم نے میرے اعتماد کی دھجیاں بکھیر دی۔ تم میری اولاد نہیں ہو، میری صرف ایک ہی بیٹی ہے عریش شاہ، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ پاپا ایسا مت کہ، میں صرف آپ کی بھی ہوں، پلیز عریش تم پاپا سے کو مجھے معاف کر دے، مجھے اپنے سینے سے لگا لے۔ وہ ویسے ہی ان کے قدموں سے لپٹی تھی، اس کی گلوگیر آواز سے پورا عالم کانپ اٹھا تھا۔ پتھروں کے سینے میں بھی اس کی آہو بکا سے دراڑیں پڑنے لگی، مگر جانے کیسے وہ پتھر دل انسان تھے۔ عریش شاہ نے بغور اس دھول اڑاتی لڑکی کو دیکھا جو ریحان شاہ کے قدموں سے لپٹی تھی۔ آخر میں نے تم سے سب چھین ہی لیا۔ نہ جانے وہ خود سے اعتراف کرتی ہے، اپنے عمل سے خود اپنے آپ سے بھی متنفر تھی۔ لعنتی چول عورت، اگر تمہیں میرا تھوڑا سا بھی خیال اور چاہتی ہو کہ تمہارا باپ کچھ دن اور گزار لے تو یہاں دوبارہ کبھی مت آنا بھی ہے۔ وہ تڑپ کر ان کے قدموں سے اٹھی تھی، ایک حیرت بھری نگاہ شاہ پیلس کی چمکتی دمکتی عمارت پر اس گھر کے نفوذ پر ڈالی۔ شاہویز خان کے ہمراہ گاڑی میں آ بیٹھی۔ سچ شکر کہ شاہ پیلس مہمانوں کی موجودگی سے خالی تھا۔ عریش شاہ کی مہندی اور بارات کا فنکشن رائل پیلس میں منعقد تھا۔ وہ جس خاموشی سے آئی تھی اسی خاموشی سے واپس چلی گئی۔ اندھے کو تو سارا کچھ چھینیا تو خوش تو بھی نہیں رہ سکیں گی۔ سمجھ نہیں آتا بات کہاں سے شروع کروں، ہزاروں باتیں اور راز ایسے جن کو بے نقاب کرنا ضروری ہے۔ میرا زمین مجھے ہر روز انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے اور ندامت کے گھاؤ دیتا ہے۔ میں نے جو چاہا وہ پا لیا، لیکن میرا قلبی اطمینان رخصت ہو گیا۔ میں نے اپنے حسد میں شاہ پیلس کو اجاڑ دیا۔ شاہویز علی خان، آج اس حقیقت سے پردہ اٹھانا ضروری ہو گیا۔ بیہا شاہ سچ کہہ رہی ہے، وہ تمہیں کبھی جانتی نہیں تھی، وہ واقعی تمہارے ساتھ کسی تعلق کی خواہاں نہیں تھی۔ اس نے ایک ایسے جرم کی سزا پائی جس نے کیا ہی نہیں، جو ذلت اس کے حصے میں آئی وہ ناقابل برداشت ہے۔ وہ بہت معصوم، پاک اور خوبصورت شخصیت ہے، اور میرے حسد کو کبھی سمجھ نہیں پائی اور معصومیت کی بھینٹ چڑھ گئی۔ میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور ہے، اس کی معصوم آنے میرا بہت دور تک پیچھا کیا۔ اپنی محبت شاہزم فاروق کو پا لینے کے باوجود میں ناآسودہ اور غیر مطمئن ہوں۔ میں عریش شاہ، بیہا شاہ کی بہن، اس کی خوشیوں کی قاتل، اس کی ذلت کا باعث ہوں۔ آج کافی عرصے کے بعد اس نے اپنا میل باکس چیک کیا تھا۔ اس طویل تحریر نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا دی۔ اس کو پڑھتے ہوئے آسمان اس کے سر پر ٹوٹ پڑا۔ عریش نے بچپن سے لے کر اب تک کی ہر بات اس میل میں لکھ ڈالی تھی۔ لعنتی عورت، جڑا دوجیاں نوں دکھ دیندے ہو آپ کس طرح خوش رہ سکدے؟ بغارت، تیرا بھی ضمیر ہے، تیرے بھی ضمیر نامی شے ہے۔ دوڑ کر اسٹڈی سے بیڈ روم میں آ گیا۔ بیہا شاہ بے خبر سو رہی تھی، وہ 24 گھنٹے اس کی آنکھوں کے سامنے تھی، اس نے اسے کمپیوٹر یوز کرتے نہیں دیکھا تھا۔ یقیناً یہ میل سچ تھا۔ شاہویز کا دماغ پھک سے اٹھ گیا، وہ یقین نہیں کر سکتا تھا کہ ایک بہن نے دوسری بہن سے حسد میں اتنا سب کچھ کر دیا، مگر اس پورے معاملے میں اس نے بھی تو کم اذیت نہیں دی تھی اس مخلص سی لڑکی کو۔ سب سے بڑا ظلم تو اسی نے کیا تھا، وہ بھی اس کا مجرم تھا، گو کہ سب کچھ انجانے میں ہوا۔ او میرے خدا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ وہ بیڈ پر بے سدھ سوئی بیہا شاہ کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے سے پھوٹتے نور کے سامنے سے اپنا وجود بہت سیاہ لگ رہا تھا۔ تے ہے اے پیاری لڑکی، کیا تم مجھے معاف کر سکو گی؟ کیا تم میرے گناہ پر درگزر کر سکو گی؟ کاش یہ سب نہ ہوا ہوتا۔ اس کے مخروطی ہاتھ کو تھام کر اس نے اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ وہ 6 فٹ کا مرد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ رو دی جان نو بہ کے۔ شاہویز کہاں ہے آنٹی؟ اس نے بظاہر بڑے لاپرواہ انداز میں پوچھا، مگر تشویش نے جھانک کر سر نکالا تھا۔ وہ کئی دنوں سے لاپتہ تھا۔ شاہویز ہاؤس میں تو اس نے قدم بھی نہیں ڈالا تھا۔ بیہا شاہ کو شاید اسے رٹتے جھگڑتے دن گزارنے کی عادت ہوگی تھی، تبھی اس نے کچھ چونک کر پوچھا، کیا وہ آفس گیا؟ اندلیب خان کی خاموشی پر اس نے اگلا سوال کیا۔ نہیں، وہ آفس نہیں جاتا، آپ کے انکل ان سے ناراض ہیں اور ان کو اپنے آفس اور جائیداد سے بے دخل کر رکھا ہے انہوں نے۔ کیوں؟ اس کی آنکھیں حیرت سے مزید پھیل گئی۔ کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ آپ کی مرضی کے خلاف زبردستی رشتہ قائم کیا، اس لیے میری جان۔ اس کی حیرت بھرے خوبصورت انداز پر انہیں جی بھر کر پیارا ہے۔ آپ مجھ سے خفا ہیں؟ کسی خوف کے پیش نظر اس نے دریافت کیا۔ نہیں، لیکن آپ کو ایسا کیوں لگا؟ میں تو آپ سے بالکل بھی خفا نہیں ہوں، انہوں نے بہت محبت سے جواب دیا۔
آنٹی میں نے کبھی نہیں چاہا کہ میری ذات کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنے. یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے ایسا کیا, لیکن میں چاہوں گی کہ آپ یہ معاملہ ختم کر دیں, اس نے دلی خلوص سے کہا تھا. آپ فکر مت کریں ابھی, بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا, خدا سے بہتر کی امید رکھیں. اندلیب خان نے اسے تسلی تشویش سے بہلانا چاہا, جواباً وہ ڈائننگ چیئر چھوڑ کر اپنے کمرے کا رخ کر گئی. اندلیب خان کی متاسف نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا. وہ تحیر سے آج بڑے دنوں بعد شاہ خان کو دیکھ رہی تھی. وہ شاہویز خان تو نہیں تھا جس کی پیشانی ہمہ وقت مغرور سی چمک سے روشن رہتی تھی, جس کے خد و خال لبوں پر کفر ہونے کے باوجود مسکراتے معلوم ہوتے تھے. متورم آنکھیں, ملچکا حلیہ, بڑی ہوئی شیب, آنکھوں میں دوڑتے سرخ ڈورے, چہرے پر رقم ندامت کی تحریر, جھکا سر, جھکی آنکھیں. وقت کی کون سی کچر ادائی اس پر نشان ثبت کر گئی. وہ اسے دیکھ رہی تھی مگر اس کی حالت کی وجہ نہیں پوچھ پائی. مجھے سزا دو ابھی, مجھے اس کرب کی سزا دو جو میں نے تمہارے حصے میں لکھ دی ہے. وہ 6 فٹ کا مضبوط مرد اس نازک سی لڑکی کے سامنے سسک رہا تھا. ندامت کا بوجھ اس کے وجود کو چھکائے دے رہا تھا. ضمیر کی لانتن نے سکون سے رشتہ توڑ دیا تھا. کسی لڑکی کو برباد کرنے کا ظلم اسے عزیز کے لمحوں پر بوجھ لگ رہا تھا. تم بے قصور ہو, مجھے تمام حقیقت کا پتہ چل گیا. ابھی یشا کے کندھوں سے بہت بڑا بوجھ اترا تھا. اس نے کھل کر سانس لی, کب سے سینے میں اٹکی سانس جیسے آزاد ہو گئی تھی. میں نے تم سے کہا تھا میرا کوئی دوش نہیں, مگر تم نہیں مانے, وہ آنسوں کے درمیان بول رہی تھی. میں مان گیا ہوں, میں بہت نادم ہوں. آنسو پینے کی کوشش, اس کی آواز بھاری ہو چلی اور گلا رن کے. کیا تمہاری یہ ندامت مجھے میرا نسوانی وقار لوٹا سکتا ہے؟ مجھے وہ ذلت بھلانے میں مدد کر سکتا ہے جو میرے پیاروں کے سامنے میرے ساتھ ہوئی؟ تمہارے ایک غلط فعل نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا. اب کیا کروں میں تمہاری شرمندگی کا؟ کیسے خرج لوں یہ تذلیل اپنے عزیز کے لمحوں سے؟ بتاؤ مجھے, جواب دو. تم نے مجھے برباد کر دیا شاہباز خان, میرے سینے میں خنجر کھونپ کر. اب چاہتے ہو کہ خون بھی نہ بہے اور تکلیف بھی نہ ہو؟ کیوں مجھے بھیڑ بکریوں کی طرح داغا جا رہا ہے؟ میں انسان ہوں, میری بھی ہمت و حوصلے کی ایک حد ہے. میرے اعصاب تھک گئے ہیں, مجھ سے اب اور نفرت برداشت نہیں ہوتی. آخر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں بیہا شاہ, جو میں نے تم سے چھینا ہے, میں تمہیں وہ مقام, عزت اور وقار ضرور لوٹاؤں گا. میں تم سے معافی طلب نہیں کر رہا, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو دکھ میں نے تمہیں دیا اس کے آگے معافی جیسا لفظ بہت چھوٹا ہے. تم مجھے جو بھی سزا دو گی مجھے قبول ہوگی. وہ اس کی نفرت برداشت کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا. مجھے تم سے نفرت بھی نہیں ہے شاہویز خان, کیونکہ یہ بھی تو ایک جذبہ ہے. میں تمہیں اپنی نفرت کے بھی قابل نہیں سمجھتی. اس نے ناگواری سے رخ موڑا اور وہ خاموشی سے واپس مڑ گیا. جس سے شدید محبت کی جائے اسے لا تعلق کی قیامت بن کر برستی ہے. شاہویز خان کے لیے دل و دماغ پر بھی اذیت کا راج تھا, جس کے ساتھ اسے زندگی بھر جینا تھا. بس اپنے کرمانہ بھگتنا تو ہے نا. شاہباز خان نے شاہ پیلس کی دہلیز پکڑ لی. اس نے سارا قصور اپنے سر لے کر اس کی بے گناہی ثابت کرنی چاہیے. اپنے تمام زام غرور اور بے نیازی بھلا کر وہ ابھی صرف اس لڑکی کے حق میں لڑ رہا تھا. اس نے ریحان شاہ کے قدموں کو پکڑ کے التجا کی کہ وہ بیہا شاہ کو معاف کر دے, مگر نہ جانے کہ وہ اس کے الفاظ پر یقین کرنے کو تیار نہ تھے. اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا چاہتا تھا, مگر وہ ہمت نہیں ہارتا. وہ ہر روز ایک نئی امید کا جگنو ہتھیلی پر سجا کے اس لڑکی کی خوشیوں کا سودا کرنے چاہتا, مگر مایوسی پلٹ آتا. شاید قدرت ابھی اس پر مہربان نہ تھی. جاگو نہیں بڑی تھی دکر تو دہانا. وہ آواز پاختہ سی گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھی تھی. بتاؤ مجھے کیا ہوا, تم مجھے اتنی اجلت میں کہاں لے جا رہے ہو؟ کسی انہونی کے احساس سے اس کا وجود لرز رہا تھا. اب بیہا شاہ پلیز کام ڈاؤن, ایوری تھنگ از آل رائٹ. وہ گاڑی شہر کے ایک پرائیویٹ ہسپتال کے سامنے آئی تو اس کے قدموں تلے زمین سے رکھی. چلو اندر. شاہویز نے فرنٹ ڈور کھول کر اسے پکارا, مگر وہ خوف کی شدت سے سفید پڑ گئی تھی. مجھے نہیں جانا اندر, اب مجھ میں اور دکھ سہنے کی ہمت نہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کوئی انہونی کر دی تو میں سب کچھ تباہ کر دوں گی. ایسے اب مجھے اس ڈراؤنی حقیقت سے آزاد کرنا ہوگا. اسے مجھ پر رحم کرنا ہوگا. میرے نصیب کی تاریکیوں کو جالے سے دھونا ہوگا. وہ سپاٹ لہجے میں بولی. نا امیدی کی باتیں مت کرو, خدا بہت مہربان ہے. اس سے رحم کی امید کرو تو وہ رحم کرتا ہے. خدا سے اچھا گمان رکھو. شاہویز خان نے اسے ڈھارس بند دائر سے ہاتھ بڑھا کر اسے سہارا دیا, اور وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا. آئی سی یو میں تشویشناک حالت میں ریحان شاہ لیٹے تھے. تم نے دیکھا, ایک اور امتحان میرا منتظر ہے. میرے پاپا کو اٹھاؤ پلیز شاہویز, انہیں یہاں سے نکالو. وہ صبر کھو چکی تھی. وہ بری طرح بلبلا اٹھی. اتنے میں ہمارے شانے سے بازوں میں بھیجا. ابیہا میری بچی, میری بیا. وہ دیوانہ وار اسے چوم رہی تھی اور ان کے محبت کے اس اظہار پر دم بخود رہ گئی. پھر اس نے مزید کچھ سوچنے کی کوشش نہیں کی, بس ممتا کے گوش میں سما گئی. بیتے دنوں کی آہوں کو ان کی موجودگی گرمی سے پگھلانے لگی. میں جانتی تھی بیا, میری جان بے قصور ہے. ماں کا دل جانتا تھا, مگر پھر بھی حالات کے دھارے پہ خود کو چھوڑ دیا. مجھے معاف کر دو بیا. وہ روتے ہوئے کہتی. پلیز ماما, ایسی باتیں کر کے ہمارے رشتے کو بے تکلفی اور احترام کم مت کیجیے. جو ہوا میں تو اسے آپ کے آنچل میں سمٹتے بھول گئی ہوں. آپ نے اپنی بیا کو اپنا لیا, اس کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دوسری حقیقت نہیں. اسے تڑپ کر انہیں جواب دیا. ریحان شاہ اسٹڈی میں اپنے دل سے راز و نیاز میں مگن تھے. دنیا کے سامنے جتنے بھی سنگی بنتے, آخر ایک باپ کا دل بھی سینے میں دھڑکتا تھا, جو سولہ سے بغاوت کرتا تھا. اور روزانہ بیہا شاہ کی معصوم صورت ان کی آنکھوں میں بھر دیتا. ہر رات چپکے چپکے اس کی یادوں سے دامن بھگو کر خود کو اگلے دن کے مصائب برداشت کرنے کے قابل بناتے. کل رات بھی وہ اپنی اسی کارگزاری میں محو تھے جب عریش شاہ کی بے وقت آمد انہیں چونکا دیا. ان سے وہاں بیٹھنے کی اجازت طلب کرنے کے بعد جس حقیقت سے اس نے انہیں روشناس کروا وہ ناقابل بیان تھی. بس ٹکر ٹکر اس کی روتی شکل دیکھتے رہے. پھر اچانک ان کے سینے میں جان لیوا درد اٹھا اور تکلیف کے احساس سے وہ دورے ہو گئے.
ان کی بگڑتی حالت کے پیش نظر ریشا کے حواس جنا اٹھے، وہ دوڑ کر ہمارا شاہ کو بلا لائی، فوراً انہیں ہاسپٹل لے آئی۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ہوش میں آتے انہوں نے بیہا شاہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ ان کی اس خواہش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے شاہویز خانے سے ہاسپٹل لایا تھا، جہاں ہمارا شاہ نے سے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ 24 گھنٹے آئی سی یو میں رہنے کے بعد انہیں روم میں شفٹ کر دیا گیا اور ہوش میں آتے انہوں نے بیہا کو اپنے پاس بلایا تھا۔ شاہویز خانے سے چھوڑ کر جا چکا تھا، وہ دوڑ کر ان کے سینے سے لگی۔ پاپا کچھ مت کہیے گا، میں آپ کے چہرے پر ندامت کے سائے برداشت نہیں کر سکتی۔ ہمارا رشتہ اس دنیا کا سب سے خوبصورت اور استحقاق رکھنے والا رشتہ، جو کچھ ہوا وہ حالات کی گردش تھا پاپا۔ اگر آپ چاہتے کہ آپ کی بیاہ ہمیشہ خوش رہے تو پلیز گزشتہ یادوں سے دامن چھڑا لیں۔ ان کی تشویشناک حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے انہیں کچھ بھی بولنے سے منع کر دیا۔ بیہا شاہ کی پیشانی کو چوم کر انہوں نے دوبارہ اسے باہوں میں بھر لیا۔ بعض اوقات خاموشی وہ الفاظ ادا کر جاتی ہے جو ہم زبان سے ادا نہیں کر سکتے، اور ان کی دوریوں کے لمحات کے بھید خاموشی سے چرائے تھے۔ اس لانتی دا کی بنایا؟ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی بیہا، نہ جانے کیسے انسانیت کے درجے سے گر کر میں نے عمل کر دیا۔ مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا لگتا ہے۔ ماما پاپا نے تو ہمیشہ ہمیں ایک جیسا پیار دیا، پھر نہ جانے یہ تنہائی اور آستانہ سوچ کیسے میرے اندر پنجے گاڑ گئی۔ میں بہت شرمندہ ہوں بیہا۔ عریشہ کا بس نہیں چلا تھا کہ وہ زمین پھٹے ہوئے اس میں سما جائے۔ جا کے خودکشی کر جا کے۔ یہ تو نصیب کی بات ہے عریش، تم خود کو قصوروار مت ٹھہراؤ، شاید میرے ساتھ یہی ہونا تھا۔ اس طریقے سے نہ ہوتا تو کسی اور طریقے سے ہو جاتا۔ تم سے نفرت کر کے مجھے کیا ملے گا؟ شاہ پیلس کے در و دیوار میں جو دھورا پن اترا ہے وہ بسیرا کر جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ میں نے بہت کوشش کی عریش کہ میں تم سے منفی رویت اختیار کر سکوں، مگر میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پائی۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی میل نہیں، پھر بھی میرے کہہ دینے سے تمہاری تسلی ہوتی ہے تو عریش میری جان، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے بہت عام سے انداز میں کہا، جو آبن اس کی باہوں میں بکھر گئی۔ ایک درد تھا جو طرف احاطہ کیے ہوئے تھا۔ بیہا شاہ کے وجود میں پرچھی لگی تھی، مگر وہ ضبط کر گئی۔ اس کا جرم اتنا چھوٹا تو نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے معاف کر دیا جاتا، مگر اسے ریحان شاہ کا خیال تھا، اسے ہمارا شاہ کا خیال تھا۔ وہ خود تکلیف کے درد سے آگاہ تھی تو پھر کسی اور کے حصے میں بے چینی کیسے دے دیتی؟ زندگی کے ان حسین لمحات میں وہ ماضی کا درد بھول جانا چاہتی تھی۔ دور پھٹے منہ پر تیرے دے، ایدا دی سپنی نے پھر اپنے کول کر لیا، معافیاں تلافیاں کر کے۔ آپ نے کیا سوچا شاہویز کے بارے میں؟ ریحان شاہ نے بیہا سے پوچھا۔ وہ اسپتال سے سیدھی اپنے باپ کے گھر آئی تھی اور دوبارہ سے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ سوچنا کیا؟ اس نے بک بند کی اور نظریں جھکا کر بولی۔ وہ آپ کے فیصلے کا منتظر ہے۔ ریحان شاہ کی سوالیہ نظریں اضطراب سے بھری بیٹھی بیہا شاہ پر تھی۔ تو پھر وہ انتظار کرے، اس نے بیزاری سے کہا اور لمبے لمبے ڈگ پھرتی وہاں سے چلی گئی۔ تمہاری غلطی کا ایک پس منظر ہے، ایک غلط فہمی سے بات شروع ہوئی، تب اس صورتحال کا جو مناسب حل لگا ہے تم نے کیا۔ تمہیں غلط گائیڈ کیا گیا۔ اگر اس نے سب کو معاف کر دیا تمہیں اسے کچھ نہ کچھ فیصلہ سنانا چاہیے۔ وہ اس بجھے شخص کی دل جوئی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی خاموشی بہت تکلیف دے دی ارم، ایک طویل تکلیف اور درد کا اندھیا سنا دیا۔ ایک پھیکی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ لیکن تمہیں اس طرح چپ چاپ انتظار نہیں کرنا چاہیے، مثبت یا منفی کسی بھی طرح کے رویے کی وضاحت اسے کرنی ہوگی۔ وہ حقیقتاً سوگوار تھا۔ میں کیسے جاؤں اس کے سامنے؟ گزشتہ تمام واقعات میرے دل و دماغ پر نقش ہو گئے۔ اس نے بے بسی سے سر ہاتھوں میں گرایا۔ وہ سب کی نظروں میں سرخرو ہو گیا۔ انکل نے تمہیں واپس بلا لیا؟ میرے خیال میں اگر تم ابھی سے اس طرح سے کسی پیش رفت کے منتظر ہو تو امید رکھنا اچھی بات ہے، مگر یہ اپنے اسٹیٹس کو نظر انداز مت کرو، آفس کی طرف توجہ دو۔ اور ہم نے اس کا دھیان بٹانا چاہا۔ ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، شاہویز خان نے کہا اور تیار ہونے کی گھر سے واش روم گھس گیا۔ اور پلیز اپنے حلیے کو درست کر کے آنا، ورنہ تیری حالت کا راز تیرا پورا اسٹاف جان جائے گا۔ آخر میں ارہم نے زور سے ہانک لگائی، ماحول پر چھایا بوجھل پن کم کرنا چاہا۔ وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتی، ہمارا شاہ نے کسی قدر شرمندگی سے کہا، لاؤنج میں سجے صوفوں پر سے سنگل پر براجمان ہوگی۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو کہ میں خود اس سے مل سکتی ہوں؟ انتلیب خان نے اجازت طلب کی۔ ہمارا شاہ نے ریحان شاہ کی طرف دیکھا، سوالیہ نظریں مرکوز کی۔ انہوں نے جانے کیا سوچ کر مثبت جواب دے دیا، لیکن آپ اس پر کسی قسم کا دباؤ مت ڈالے گا، ہم اب اس کے فیصلے کے برخلاف کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ ریحان شاہ نے شائستگی سے کہا۔ آپ فکر مت کریں ریحان بھائی، ہم اس پر کوئی زور زبردستی نہیں کریں گے۔ شہراز خان نے فوراً انتلیب کی مدد کی اور پھر ہمارا شاہ کی رہنمائی میں وہ اس کے کمرے تک چلی آئیں۔ انہیں دروازے کے سامنے پہنچا کر ہمارا شاہ واپس مڑ گیا اور انتلیب نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ تمام حالات سلجھ چکے تھے، وہ سب کچھ واپس اپنے معمول پر رواں دواں ہو گیا۔ تو شہراز خان اور انتلیب اپنی بہو کا فیصلہ جاننا چاہتے تھے۔ جو بھی وہ شاہویز کی چاہتوں سے وہ دونوں باخبر تھے، وہ اس کے دل کی والہانہ جذبے سے واقف تھے۔ اب وہ کس طرح ضبط کے مراحل طے کر رہا تھا وہ بخوبی سمجھ سکتے تھے۔ اب بیہا شاہ کی کمی نے اس کی ذات کو کس قدر متاثر کیا تھا کوئی بھی پہلی نظر دیکھتے سمجھ سکتا تھا۔ تبھی تو وہ شاہ پیلس چلے آئے تھے۔ شاہ پیلس کے مکینوں نے ان کا پرتہ پاک استقبال کیا، مگر بیہا شاہ نے ان سے ملنے سے معذوری ظاہر کر دی۔ تبھی انتلیب کو خود اس کے دروازے تک آنا پڑا۔ ہلکی سی دستک پر بیہا شاہ نے بڑھ کر دروازہ کھولا تو انتلیب کو سامنے پا کر ششدر رہ گئی۔ آپ؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ خود چلی آئیں گی۔ ندامت کے احساس سے وہ چور سی ہو گئی۔ تم اپنے رویے پر حق بچانی ہو، مگر میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ جی؟ اس نے جگہ دی اور بیٹھنے کے لیے بیڈ پر جگہ بنائی۔ اس نے اجازت دی اور بیٹھنے کے لیے بیڈ پر جگہ بنائی۔ ابیہ شاہ، شادی دو خاندانوں کے ملن کا نام ہے بیٹا۔ ابیہ بیٹا، شادی دو خاندانوں کے ملن کا نام ہے اور سب سے نازک ڈور سے بندھا رشتہ ہے۔
آپ کے گھر والے کس طرح مانے ہم نہیں جانتے۔ شاویز نے کہا کہ حقیقت بھی بتائے گا تو ایک بار پھر تمہیں تکلیف ہوگی، لہٰذا ہم خاموش ہیں۔ وقت حالات یا انسان جو بھی قصوروار ہے، لیکن بہرحال اب آپ شاویز کی قانونی اور شرعی طور پر بیوی ہیں۔ وہ آپ سے کسی قسم کی زور زبردستی نہیں چاہتا اور آپ کے فیصلے کا منتظر ہے۔ اگر آپ اس سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتی تو بھی ہم تینوں نفوس آپ کے فیصلے کا احترام کریں گے۔ اور شاویز کے بارے میں غلط مت سوچے گا، اس نے ہمیں نہیں بھیجا، انفیکٹ اسے تو معلوم ہی نہیں کہ ہم یہاں ہیں۔ انہوں نے لمحہ بھر توقف کیا، شاید وہ سانس لینا چاہتی تھی۔ ابھی آپ ایک بات جان لیں، میرا بیٹا آپ کے بغیر بہت تنہا ہے۔ اس کی آنکھوں کی اداسی میں نے آپ کی تصویر دیکھی ہے۔ اس نے اپنے دل کی تمام شدتوں سے آپ کو چاہا، مگر وقت نے کبھی اظہار کا موقع نہیں دیا۔ آپ جو بھی فیصلہ کریں اس کے نتائج کو ایک بار ضرور سوچ لیجیے گا، اس میں نقصان کس کا انجانے میں وہ ایک بار پھر خسارے کا سودا مت کر لیجیے گا۔ رندے ہوئے لہجے میں کہتے وہ آخر رو پڑی۔ وہ خود کشمکش کا شکار تھی تو انہیں کیا جواب دیتی۔ اور ہاں، کل ہم نے آپ کی فیملی کو ڈنر پر انوائٹ کیا، ضرور آنا، فکر مت کرو، شاویز کا آج کل لندن گیا ہوا ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو جواباً وہ جھم کر مسکرا دی۔ ابھی تم اپنے والدین کو لاؤنج میں لے کر چلو، میں ذرا گاڑی پارک کروا دوں۔ اگلے دن ریحان شاہ اور امارا شاہ کے بےحد اسٹار پروین کے ہمراہ شاویز ہاؤس آ گیا۔ وہ مطمئن تھی کیونکہ شاویز گھر پر نہیں تھا۔ چلے ماما، وہ ان کی رہنمائی کرنے لگی۔ انتلیب نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کچھ اپسیٹ لگ رہی ہیں۔ انہیں سست سا دیکھ کر امارا شاہ نے استفسار کیا۔ بس رات کو ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تو طبیعت کچھ خراب ہے، جواب شہراز خان نے دیا، جو ان کی آمد پر بےحد خوش تھے۔ آپ رہنے دیں، میں دیکھ لیتی ہوں۔ انہیں مختلف لوازمات اٹھا کر ٹیبل پر رکھتے دیکھ کر بلاخر اس نے کہہ دیا، اوکے بیٹا۔ انتلیب نے خوش دلی سے اجازت دی۔ آنٹی خان سامہ کہاں ہے؟ کچن کو خالی پا کر اس نے پوچھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں سے یہی رہتی ہوں۔ بیٹا وہ 2 دن کی چھٹی پر ہے، کھانا باہر سے تیار کروایا۔ اس نے کھانے سے فارغت کے بعد برتن سمیٹ اور ملازمہ کو کچن صاف کرنے کی ہدایت دے کر خود لاؤنج میں چلی گئی، جہاں تمام جملہ افراد خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ میں نے اوپر کے روم کی انٹیریئر ڈیزائننگ دوبارہ کروائی ہے، تم دیکھنا چاہو گے؟ انتلیب نے کہا۔ نہیں بس ٹھیک ہے، وہ جھجک گئی۔ دیکھ لو بیٹا، آپ کی آنٹی اتنے پیار سے کہہ رہی ہیں۔ ریحان صاحب نے سرزنش کی تو وہ لاچار اٹھ کر اوپر چلی گئی۔ چل ہمیں ادھر ادھر گھومنے کے بعد وہ شاویز خان کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ دروازہ بند تھا، نہ جانے کہ اس کے قدم وہیں تھم سے گئے۔ اس نے اضطراری انداز میں دروازہ کھول کر قدم بڑھا دیا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، اسے عجیب سی گھبراہٹ کا احساس ہوا تھا۔ ابھی شاہ نے بڑھ کر لائٹ آن کی، تمام کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ ہر چیز بالکل ویسی تھی جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی، حتیٰ کہ بےحد قیمتی والز بھی میں لگے سفید پھول بھی وہی تھے جو اپنی رنگت و تازگی کھو چکے تھے۔ اچانک اس کی نظر بیڈ پر اوندھے لیٹے شاویز خان پر پڑی۔ ایک اور دھوکہ! شدید غصے کی لہر اس کے وجود سے سرایت کر گئی۔ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس نے کلس کر سوچا، مگر اس میں بے سود پڑے دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ جو روشنی کی وجہ سے ہوئی تبدیلی پر بھی مزاحمت نہیں کر رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس پر سے کمبل کھینچا، وہ ہلکا سا کسمسا کر سیدھا ہوا۔ یہ کیا حرکت ہے ارحم، وہ کراہ کر بولا تھا، ساتھ ہی آنکھیں بھی کھولی تھی۔ تم؟ اسے دیکھتے برق رفتاری سے اٹھ پڑا۔ تم نے مجھے پھر یہاں دھوکے سے بلوایا، دھوکے باز ہو تم۔ وہ تنفر سے سر چھٹکتی غصے سے کمرے سے باہر نکلنے والی تھی جب اس نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ یہ سب کیا ہے؟ ہٹو میرے راستے سے۔ میں تمہیں رکنے کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن پلیز 2 منٹ اس کمرے میں میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، شاید میرے ترستے دل کو سکون مل جائے۔ اور تم یہاں کیسے ہو؟ یہ بات میں خود بھی نہیں جانتا۔ آنکھوں میں بولتی بے بسی اس کے لہجے میں کہیں زیادہ اہم تھی، نہ جانے کیوں مان گئی۔ کیا میں تمہارا نام لے سکتا ہوں؟ شاویز خان نے بڑی معصومیت سے پوچھا تھا اور ابھی عائشہ جھنجھلا اٹھی تھی۔ ایڈا تو دا فرما بردار رہندا نہیں۔ اے پیاری لڑکی، یہ شخص جو ہارا ہوا ہے، جس نے بے چینی اپنے دل میں سمو لی، یہ شخص آپ سے بے حد پیار کرتا ہے۔ اس نے آپ کے والد کے قدموں میں گر کر آپ کی بے گناہی کا اعتراف کیا۔ یہ شخص ساری زندگی آپ کی یاد میں تڑپنے کے لیے تیار ہے، جیسا آپ نے کہا تھا بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے۔ وہ بے چین ہے، نادم ہے، خطا وار ہے۔ وہ بہت احترام سے اپنے دل کی حالت بتا رہا تھا۔ شاویز خان اسے پہلے سے بے حد کمزور دکھائی نظر آ رہا تھا۔ اس کی ہمہ وقت مسکراتی آنکھوں کے دیپ بہت مدھم دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی شکست کے اثرات اس کی خوبصورت خدوکار میں گھر کر گئے تھے۔ اس کی حالت کی حقیقت اس سے سوا کیا تھی کہ وہ شخص سچ کہہ رہا تھا۔ میں واپس آنے کے لیے نہیں کہوں گا، مگر مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ اس کی آنکھوں میں آس تھی۔ آپ کو مجھ سے نہیں، اس لڑکی سے محبت ہے جس سے آپ نے پہلی بار فون پر بات کی، جس سے 9 ماہ آپ کا تعلق رہا۔ میں تو بس ایسے بیچ میں آ گئی، یہ دوسرا رشتہ میں نہیں برقرار رکھ سکتی۔ اس کی سنہری آنکھیں موٹے موٹے آنسوؤں سے بھر گئی۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کی بورڈ پر کس لڑکی کی انگلیاں میرے لیے جواب لکھتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کس لڑکی کی آواز پہلی بار میرے کانوں نے سنی۔ مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ میرا روح کا رشتہ ہے اس لڑکی کے ساتھ جس کا نام ابیہ شاہ، جس کی تصویر میرے دل میں، جس کی پسند ناپسند اور عادت سب سے مختلف ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں، میں نے صرف آپ سے پیار کیا، صرف آپ سے۔ وہ تڑپ کر اس کے شکوک و شبہات کی وضاحت کر رہا تھا۔ اس نے بے چینی سے اس کے ہاتھ تھامے تھے اور ابیہ شاہ اچھل کر رہ گئی۔ اسے بے حد تیز بخار تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ دوڑے تیرے تھے۔ آپ کو بخار ہے؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ ہاں شاید۔ یہ شاید کیا ہوتا ہے؟ واقعی ٹمپریچر ہے۔ وہ لمحوں میں پریشان اٹھی۔ کاش میں آپ کو روک پاتا۔ اس نے بڑی آس سے خواہش کی۔ آپ مجھے روکیں گے نہیں تو میں رکوں گی کیسے؟ اس کے دل نے لمحوں میں فیصلہ کیا تھا۔ مطلب یعنی کہ تم… او مائی گاڈ، تھینک یو سو مچ ابیہ۔ جن لوگوں سے میں پیار کرتی ہوں وہ مجھے بیا کہتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، وہ شرارت سے مسکرایا۔ کیسے؟ وہ حیران ہوئی۔ آریش نے بتایا تھا، وہ سر کھجا کر بولا۔ وہ
وہ اس وقت یہ ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا مگر پھر بھی وہ ان کے بیچ آ کے بیہ شاہ نے رخ موڑ لیا. تم صرف میری بیہ ہو, صرف یہ بات یاد رکھو, باقی سب کچھ بھول جاؤ. تم نے مجھے معاف کر دیا نا؟ اس کے ہاتھ تھام کو مشکوک سا بولا. جواباً وہ چند لمحے اس کے دلکش خد و خال دیکھتی رہی اور پھر اس کے لبوں پر ہاتھ پھیر رکھ دیا. یہ ٹاپک اب ہمارے بیچ کبھی نہیں آئے گا, اس نے نرمی سے کہا. اتنے خوبصورت جواب پر وہ نہال اٹھا. فوراً بازو کے گھیرے میں لے کر اسے اپنی وفاؤں کا یقین دلا. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں بیہ, آئندہ تمہیں کبھی دکھ نہیں دوں گا, تمہارے یقین کو کبھی نہیں توڑوں گا. تم بہت عظیم لڑکی ہو جو تم نے سب گناہ معاف کر دیے. اس کا چہرہ اپنے سامنے لاتے ہوئے وہ اس نے ایک جذب سے کہا. اگر میں کسی کو معاف نہ کرتی تو بھی میں نفرت کی آگ میں مجھے جلنا تھا شاویز. آریش نے جو کیا وہ اس کا فعل تھا. اسے تعلق توڑ کر میں اس کی ذات سے کہیں زیادہ اپنے والدین اور اپنی ذات کو نقصان پہنچاتی. بہت دن ہم نے دوریوں میں گزار دیے, قدورتوں اور کثافتوں میں گزار دیے. میں مزید اپنوں سے دور نہیں رہ سکتی. شاید آج پہلی بار اس نے کھل کر شاویز خان کے سامنے اپنے جذبوں کا اظہار کیا تھا. وہ سب آپ کے مادام, تو یہ انسان. اس نے شرارت سے اس کی لٹ کھینچی. یہ بھی تو میرا ہے, اس نے برجستہ جواب دیا. تو شاویز خان نے بے ساختہ اس کے بالوں کو اپنے لبوں سے چھوا تھا. وہ اس کی بے پناہ قربت پر بری طرح پذل ہوئی تھی. آپ بہت خراب ہے, بچوں کی طرح کرتے ہیں. تھوڑے سے دن میں پاس نہیں تھی اور کتنے ویک ہو گئے, اور طبیعت بھی خراب کر لی. وہ سچ مچ بیویوں کی طرح لڑ رہی تھی. اب تم آ گئی ہو نا, تو میرا خیال رکھا کرنا. اب یہ کام بھی میں کروں؟ نہیں, تم بس میرے پاس رہنا, باقی کام میں خود کر دوں گا. وہ معصومیت سے بولا. بہت غلط ہے آپ. وہ چھینپ کر مسکرائی اس کے ہمراہ لاؤنج میں آ گئی. باقی تمام افراد کو بھی یہ خوبصورت تبدیلی اور خوشخبری سنانا تھی. بیہ شاہ بے حد خوش تھی. محبت سچی ہو تو اسے منزل ضرور ملتی ہے, اور محبتیں تو اپنی جگہ خود بنا لیتی ہیں. شاویز خان کی محبت بھی اب بیہ شاہ نے اپنے دل میں پایا. جب اس نے اپنے من کو ٹٹول کر دیکھا تو وہاں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. جب قدرت نے اس کا جوڑ شاویز خان کے ساتھ بتایا تھا تو پھر وہ کیسے اس رشتے کو توڑتی, اور اس نے جب سب کو معاف کر دیا تھا تو پھر اس شخص کو کیسے سزا دیتی جس کا وجود خود اس کے دل کا چین تھا. ہے نا محبت بھرا پیٹ. خاتم شود. جی تو گائز یہاں پہ ہمارا یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا. کیسا لگا آپ کو ناول؟ ٹو می, اگر میری رائے آپ سننا چاہیں تو میں یہ کہوں گی کہ ایڈی بھی بیہ بی نو دیوی نہیں بننا چاہیے سی. نہیں مطلب حد ہی ہو گئی کہ نا ایویں اس طرح چٹکیاں وچ معاف کیتا بہن کو, اور پھر اس کے بعد سارے نے ایڈا ویلا چکیا سی, انہوں پٹ پٹ کے ناس مار دیتا ہے. سارے نے ادھر کیتا. تے او جڑی بی بی نے اپنی سچائی سارے نے دسی, اندر نے انہوں کسی نے کچھ نہیں کیا. کوئی لعنت پھٹکار, کوئی چنڈ چونڈی ایک ادھی وج جاندی, کچھ نہیں. اس کا تو انہوں نے ایسے کریکٹر نکال کے پھینکا جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں, فساد دی جڑی جڑ سی وچ. تو یہ تھوڑا سا اس ناول کا ویک پوائنٹ تھا. باقی اوور آل ناول اچھا تھا. باقی کیسا لگا آپ کو اپنی رائے کا ضرور ظاہر کیجیے گا. ابھی کمنٹ سیکشن کی طرف چلتے ہیں. محمد اویس میں تو غائب نہیں ہوا, میں نے کل ہی کمنٹ کر دیا تھا, آپ نے ریڈ نہیں کیا. شاید پھر آج ریڈ ہو جائے, کیونکہ میں نے تو کبھی کسی کا کمنٹ مس کیا. محمد اویس اچھا ناول تھا, مجھے پسند آیا, تھینک یو. چاکلیٹ لور وعلیکم السلام. ابھی پلیز اپلوڈ رومانٹک لانگ ناول. ہاں جی ہوگا اپلوڈ, ضرور ہوگا, 16 یا 17 سے ہوگا, ٹھیک ہے. الطاف احمد, چلو دے رہا ہے درست ہے, شہربانوں کو بھی عقل آ گئی. ہارون اچھا تھا ناول, تو سچ میں اچھا تھا. ہاں جی ناول اچھا تھا, تھینک یو الطاف احمد. سائمید وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ الطاف احمد تو مجھے ایسا, ویسے مجھے ایسا بولنا تو نہیں چاہیے, پھر بھی بول رہی ہوں. مجھے سب سے زیادہ ہنسی اماں جی کی موت پہ آئی, مطلب موت پہ نہیں آئی, آپ کی کمنٹری پہ آئی. کسی بھی صورت اماں جی کو مارنا تو تھا ہی, تو بھائی خوشی سے مر گئی. بائی دا وے ناول اچھا تھا, تھینک یو ویری مچ. لیکن یار اماں جی تو انہوں نے جان نو آئی ہوئی سی نا, ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ اماں جی نے ਦੁੱਖ 'ਚ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ. ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਤੇ اماਂ جی ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਮਰ ਗਈ. اماਂ جی ہوئی نا. تھینک یو الطاف احمد. انیس بانو وعلیکم السلام, ویری نائس ناول, تھینک یو ڈیئر, ویلکم. سائرہ ریاض بہت اچھا ناول تھا, بس سکندر ڈیبا کی قسمت میں ملنا لکھا تھا. صحیح بات ہے, پاویں کمائیے تو ملنا لکھیا سی, لیکن لکھیا سی. مس ارم شبیر وعلیکم السلام. مس پلیز ریڈ الاؤڈ بیکاز والیوم آف یور ریڈنگ از ویری لو. اچھا میں تو سنگ پڑھ پڑھ کے بولنے لگی ہوتی ہوں. چلیے آئندہ میں ٹرائی کروں گی اور اونچی بولنے دی. جون عباس وعلیکم السلام. یار سو سوری, میں آپ کے نام بہت عرصے سے پڑھنے کا مجھے ٹائم ہی نہیں ملا, اور اب مجھے ٹائم ملا ہے. اصل میں گھر میں شادی تھی, ابھی فری ہوں, تو روزانہ انشاءاللہ آپ کو جوائن کروں گی انشاءاللہ. جی ویلکم بیک جون عباس. میں دیکھ رہی تھی کافی ٹائم سے آپ تھی ہی نہیں, آج بڑے دنوں بعد آئی ہیں آپ. ابو بکر شوال نائس ناول, تھینک یو ابو بکر شوال. موسیٰ سعید اچھا تھا یہ بھی, تھینک یو موسیٰ سعید. سیرش محمود نائس ناول, تھینک یو سیرش محمود. محمد اویس اچھا ناول تھا, لیکن حسن فسادی نے برا کیا. حسن تو فسادی لعنتی سی.
جی تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچے. کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. ابھی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں. کل ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. مجھے بلا دیتے ہیں فلو میں آپ لوگ نا. جی تو مجھے اجازت ہے. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.